بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفطن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود. فطر الخلائق لقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق النبيا والمصطفى بالرسالة نجيا، العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة، فاتحة كتاب التكوين، خاتمة مصحف التدوين، الفاتح لمن غلق والخاتم لمن سبق، سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل الثرى، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. صلوات بر محمد وآل محمد وعجل فرج. بزرگان محترم اور عزاداران سالار شہیداں اور شہیدان کربلا علیہم السلام، آیہ وافی ہدایہ جو اسلام کا ایک لوگو اور دین خدا کے مزاج کا اعلان کر رہی ہے، آیت الکرسی کے درمیان سے جو 3 آیات ہیں، ارشاد حضرت احدیت ہے، انسان با عقل و با فہم و با شعور اور انسان صاحب اختیار کی رگ حمیت اور رگ حریت اور آزادی کو جھنجھوڑ کے نباز فطرت کہہ رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین. انسان کے جوہر عقل اور اس کے قوت شناخت پر مکمل اعتبار کر کے مشیت
اس کے حوالے کر رہی ہے سارے فیصلے کہ دیکھو میرے دین میں نہ کوئی جبر ہے، نہ کوئی اکراہ ہے، نہ کوئی زبردستی ہے۔ سوچ لو، غور کرو، تفکر کرو، دیکھو، آبزرویشن کرو، جلدی نہ کرو، اپنی عقل کے وسائل اور اپنے وجود کی استعداد کو استعمال کرو، اور اگر اس کے بعد کچھ نظر آئے، حلق سے اترے، تو مان لو، اس لیے کہ مجھے تمہاری ظاہری ادائیں نہیں چاہیے، بلکہ مجھے تمہارے قلب کی تسلیم چاہیے۔ اس لیے کہ ظاہری جو فرما برداری ہوتی ہے اس میں مصلحتیں بھی ہوتی ہیں، اس میں نفاق کی بھی گنجائش ہوتی ہے۔ خم جبی معتبر نہیں ہے، ہیئت سجدہ معتبر نہیں ہے، شکل سجدہ معتبر نہیں ہے، نیت سجدہ معتبر ہے، ارادہ سجدہ معتبر ہے، یہ پورا وجود سربسجود ہو جائے، یہ معتبر ہے۔ لہذا مجھے جبر کرنا ہوتا تو میں تمہیں اس دنیا آب و گل میں بھیجتا ہی کیوں؟ مجھے زبردستی اپنے کو منوانا ہوتا تو میں تمہیں صاحب اختیار بناتا ہی کیوں میں تمہارے وجود میں وہ صلاحیت دیتا، اور کیوں تمہارے خاکستر وجود میں بغاوت کی چنگاریاں پیدا کر کے کیوں تمہیں اختیار دیتا؟ مجھے سجدوں کی کمی نہیں ہے، یہ میں نے کوئی تجربہ نہیں کیا ہے تمہیں پیدا کر کے۔ میں وہ عالم ازلی اور ابدی ہوں کہ قبل منصوبہ خلقت مکمل منصوبے سے واقف ہوتا ہوں۔ میرے تجربات ناقص نہیں ہے کہ میں پریکٹیکل کرتا رہوں اور ایکسپریمنٹ کرتا رہوں اور بدلتا رہوں۔ یہ میرے قلب مشیت کی کسک تھی کہ میں نے تجھے پیدا کیا۔ مجھے تیرے ظاہری اور کھوکھلے سجدے نہیں چاہیے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ میں نے تجھے ظاہری عبادتوں کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ عبادت تیری غرض خلقت ہے، مگر یہ ظاہری ادائیں غرض خلقت نہیں ہے۔ یہ سلیقہ عبادت ہے، یہ ادائے بندگی ہے، یہ آداب بندگی ہے، یہ روح بندگی اور جان بندگی نہیں ہے۔ جو میں نے کہا کہ میں خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو اس کا مطلب لیعبدون یعنی وہ میری پرستش کو تم نے جو بعض اداؤں میں محدود کر دیا ہے، یہ تو سخت بدذوقی ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ الا لیعرفون، حدیث ائمہ میں آیا کہ جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ مجھے پہچانے، میری معرفت حاصل کرے، میری قدردانی کرے۔ بھئی یہی تو خداوند عالم حدیث قدسی میں کہہ رہا ہے کہ کنت کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف۔ میں جواہرات صفات کا چھپا ہوا خزانہ تھا۔ ڈاکٹر اسد صادق صاحب، آپ کی جگہ وہاں پہ اچھی نہیں لگ رہی ہے، یہاں تشریف لائیں۔ ادنو منی، اور بزرگ ہے، آپ دور دور بیٹھے ہیں خلا میں۔ ایک بار کہوں گا، جو حضرات اتنا بہت زیادہ ریئر میں بیٹھے ہیں، وہاں کچھ تو ہے نہیں، وہاں نکلنے کا راستہ بھی نہیں ہے، لہٰذا آپ بھاگ بھی نہیں سکتے، تو آگے آ جائیے، ایک صلوات پڑھیں، میں شروع کروں۔ آ جائیے، جن کو وہاں بیٹھنے کا کام ہے وہ بیٹھے، جن کو کام نہیں، ارے اتنے پورے مجمع میں ایک ہی بیچارے تھے، ان کو کوئی کام نہیں ہے، باقی سب کو کام ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ تو قلب مشیت کی کسک، یا یوں کہوں کہ خداوند عالم اس کے ذوق معبودیت کو تسکین ان ظاہری دو چار سجدوں، دو چار عبادتوں سے نہیں ہے۔ یہ تو ملائکہ کر رہے ہیں، کون ہے کائنات میں ایسا جو اسے مان نہیں رہا ہے؟
ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحهم. آپ سن چکے میری مجلسوں میں 2 دن کہ کوئی شے ایسی نہیں ہے جو بزبان بے زبانی اس کی حمد کی تسبیح نہ کرے. یہ بات اور ہے کہ تم کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تسبیح. وہ ذرے گونگے نہیں ہیں, تم بہرے ہو, تمہیں سمجھ میں نہیں آتی, تم کو بس اپنی عبادت نظر آتی ہے. کہ ساری کائنات جو ہے, ہر ذرہ ذرہ بے مایا ہو تو سر بسجود, آفتاب عالم ہو تو سر بسجود, قندیل شمس و قمر ہو تو اسی کے مرکز محبت میں سرگرم عمل و دائرہ کش ہے کہ جیسے کسی مسجود کے خراج بندگی پیش کرنا چاہ رہی ہے. ہر ایک اسی کی دھن میں پڑا ہوا ہے, لہذا مجھے وہ والے سجدے نہیں چاہیے, اس لیے کہ عمل تو ساری کائنات کر رہی ہے. اگر تو بھی ویسا ہی سادہ سودہ عمل کر دے تو تجھ میں اور کائنات میں فرق ہی کیا ہے؟ پھر کس لیے میں نے کائنات کو تیرے لیے اور تجھے اپنے لیے بنایا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ تو ایسا بن جا کہ یہ کائنات تیرا کہنا مانے, تو میرا کہنا مان. ایک صلوات محمد والے محمد. توجہ ہے کہ نہیں؟ آج میں اپنے مجمع کو اتنا سنجیدہ نہیں رہنے دوں گا, اس لیے کہ آج چند چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں باقاعدہ سمجھنے والے. سمجھتے سب ہیں لیکن کچھ لوگ پیتے ہیں بتاتے نہیں ہیں. دیکھیں ایبزارب مجھے اپنا ایک شعر ماشاءاللہ مجھے 16, 17, 18 سال پہلے قم میں کہا ہوا اپنا قصیدہ یاد آ گیا. میں شعر ویر کے سہارے مجلس چلاتا نہیں, لیکن اس موقع پہ یاد آ گیا. وہ میں نے غالب کی زمین میں مصرع دے دیا تھا کہ 15 شعبان امام کے متعلق ہے نظر میں شعلوں کی اب بھی گلستاں اپنا. تو اس پر میں نے آپ کو خالی مطلع ایک شعر سنا اس کی مناسبت سے کہ میں نے یہ عرض کیا تھا وہاں پر کہ ہے یقین ہمیں زاہد, یعنی میں نے عرض کیا کچھ لوگ پیتے ہیں بتاتے نہیں ہیں, جذب کرتے ہیں منعکس نہیں کرتے, ایبزارب کرتے ہیں ریفلیکٹ نہیں کرتے. یہ آدھا جواب ہوا. آپ جذب بھی کریں منعکس بھی کریں, ایبزارب بھی کریں ریفلیکٹ کریں, تب آئینہ بنیں گے. اللہ چاہ رہا ہے تو میرے صفات جلال و جمال و کمال کا آئینہ بن جا. فقط پیو نہیں, جذب نہ کرو بلکہ ریفلیکٹ کرو. ایسا میرے صفات جلال و جمال و کمال کو منعکس اور ریفلیکٹ کرو کہ تم کو دیکھ کے میرا دھوکہ ہونے لگے. اب تم بتاؤ سجدہ کر کے کہ ہم کیا ہیں اور تم کیا ہو. یعنی خدا نے فقط یہ زمین پر آپ کو 4 سجدے کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے, بلکہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ بندہ خدا نما بن جاؤ, بندہ خدا شکار نہ بنو. اصطلاحوں پہ غور کریں, اتنی روا روی میں میری مجلس سنیں گے تو سیرا نہیں ملے گا. ہاں ذرا سا اتنا ابھی غور نہ کریں کہ آپ بالکل خاموش ہو جائیں, اور اتنا بھی ہلکا نہ لیں کہ سننے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو اور مجلسیں ہوتی ہیں, بہرحال دونوں طرح کی ہوتی ہیں. تو خدا بندے عالم ہم سے کیا چاہ رہا ہے؟ ہم سے یہ نہیں چاہ رہا ہے کہ فقط یہ 2-4 ظاہری سجدے کر لو. جس قرب سے ہم نے تجھے اپنے پاس سے بھیجا ہے, تو ہے ہی نہیں یہاں کا. یہ تو میں نے یہ حیات اور موت یہ ایک پل بنایا ہے, یہ تیرے وجودی کا ایک کنٹینیویشن ہے, ایک استمرار ہے. یہ موت و حیات, موت فنا کا نام نہیں ہے. تو پہلے تھا, پہلے بھی تھا, اس ظاہری زندگی میں بظاہر آیا, پھر چلا جائے گا کہیں, اور پھر ایسے ہی زندہ ہو جائے گا. میں نے تجھے 2 موتیں دی ہیں, 2 حیاتیں دی ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہاں کیوں بھیجا؟ موت کو خلق کیا تمہارے لیے, حیات کو, تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں ازرو عمل کون احسن ہے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ آپ غور کریں کہ ہم سمجھتے ہیں یہیں سے ہمارا آغاز ہے. نہیں, اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم نے پہلے حیات کو پیدا کیا پھر موت. نہیں کہہ رہا خلق الموت والحیات, یعنی اس حیات سے پہلے ہم نے موت کو خلق کیا. تو موت کوئی فنا نہیں ہے, وہ مخلوق ہے میری. تو تمہارے وجود کا جو کنٹینیویشن ہے, ایک استمرار ہے, اس کے 4 مراحل ہیں. یہ حیات نہیں ہے اصلی, بلکہ تم موت سے آتے ہو حیات میں, حیات سے جاتے ہو موت میں, موت سے پھر حیات میں آ جاؤ گے محشر میں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آئے ہو بے اختیار, جاؤ گے بے اختیار. بس اتنا اختیار ہے کہ کہاں اپنے کو پہنچا دو.
توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم نے امتحان جو تمہارا لیا ہے خالی عمل کے لیے نہیں لیا ہے، عمل تو ساری کائنات کر رہی ہے، کون سا ایسا ذرہ ہے جو سرگرم عمل نہیں ہے؟ تم مادر گیتی کے سنگلا سینے کو شگافتہ کر کے اور باریک باریک ذرات جو لا یتجزا، جن کی اب انالیسس نہیں ہو سکتی، جس سے چھوٹا کوئی ذرہ نہیں بن سکتا، میرے علوم کے ماہرین کی علم کی اور حکمت کی وزڈم کی عینک لگا کے دیکھو، ایسے ایسے ذرے بھی ہیں، تم انہیں بے حس و حرکت سمجھ رہے ہو، مگر ہر سینے ہر ذرے کے سینے میں ننھے ننھے دل دھڑک رہے ہیں، کوئی ذرہ خاموش نہیں بیٹھا ہے، وہ حرکت جوہریہ ہے، ہر ذرہ جو ہے وہ ذروں میں ذرے ہیں، کچھ مرکز میں ہے جو وزن مرکز لیے ہوئے بیٹھے ہیں، کچھ مرکز محبت کا طواف کر رہے ہیں، کوئی خالی نہیں ہے، ذروں کا نظام دیکھو تو ہر ایک جو ہے وہ بسمل ہے، بے چین ہے، یہ کس کا طواف کر رہا ہے، یہ کس کی تلاش میں ہے؟ ارے سیاروں کے آسمان پہ نظر ڈالو تو اس کا پورا ایک سسٹم ہے، ایک مرکز محبت ہے، اور وہاں بھی جاذبہ بھی ہے، دافعہ بھی ہے، فورسز آف اٹریکشن بھی ہے، ریپلژن بھی ہے، اور دونوں کا ایکویلیبریم ہے، تبھی تو مرکز محبت سے نہ بیگانے ہوتے ہیں نہ ٹکراتے۔ مجھے کوئی کوانٹم فزکس نہیں پڑھنی ہے، مگر اشارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ بے عمل تو کائنات کا کوئی ذرہ نہیں ہے، نہ کوئی سیارہ ہے، تو تم خالی عمل ویسا ہی سادہ سودہ عمل کرو تو تم میں اور کائنات کے فرق کیا ہے؟ پھر میں نے کہا کہ لیے تجھے افضل کائنات بنایا، کس لیے اشرف المخلوقات بنایا؟ اگر تو ویسا ہی عمل کرے گا جیسے ساری کائنات کر رہی ہے، وہی سادہ سودہ عمل، تو تجھ میں کائنات کے فرق کیا ہے؟ میں نے کیوں تجھ کو جمادات سے اوپر بنایا؟ کیوں تجھ کو میں نے نباتات اور پلانٹ سے اوپر بنایا؟ کیوں تجھے میں نے حیوان و درندے اور چوپائے سے افضل بنایا؟ کس لیے ہم نے تجھے ملک سے بھی اونچا بنایا؟ اب یہ تیرے اختیار میں ہے کہ ہم نے تجھے نبی باطن چراغ عقل بھی دے دیا ہے، اور تیرے وجود کے حاشیے میں پہلو نشی ہم نے ایک ابلیس داخلی نفس امارہ بھی بٹھا دیا ہے، بھائی اس کو بھی صلاحیت دی ہے، اس کو بھی اختیار دیا ہے۔ اب اگر تو چاہے تو میری بغاوت پہ نفس امارہ اور شیطان کا کہنا مان کے حیوان سے بھی پست ہو جا، اور اگر تو چاہے تو نبی باطن عقل کے تقاضوں پہ عمل کر کے ملک سے بھی آگے نکل جا۔ کیا میرا مجمع میری روانی سے نجات فائدہ اٹھا رہا ہے کیا؟ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ تو میں نے تجھے ان ظاہری عبادتوں کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، یہ علامت بندگی ہے، یہ روح بندگی نہیں، یہ اس لیے واجب اور بہتر ہے کہ میں نے کہا ہے کر، اس لیے کہ سجدوں میں میری رضا نہیں چھپی ہے، بلکہ میرے امر کے امتثال اور میرے حکم کی اطاعت اور میری رضا جوئی اور میری تلاش خوشنودی، میری مشیت کے محرم بن جاؤ، اس میں میری رضا چھپی ہے۔ میں جس وقت جو کہوں وہی کرو، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ میں نے تجھے اپنا قدردان بنانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ آیت یاد ہے کہ نہیں ہے کہ قلب مشیت کا درد یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی مانتا نہیں، بلکہ قلب مشیت کی کسک یہ ہے کہ مجھے ماننے والے بھی مان کے یہ بدذوق مجھے میرے لیول اور میرے معیار اور میرے اسٹیٹس سے گرا کے مانتے ہیں۔ یہی تو قرآن میں شکوہ ہے کہ ما قدر اللہ حق قدر ہی، ان بدذوقوں نے اللہ کی وہ قدر نہ کی کہ جو اس کا حق قدردانی تھا، تو اس نے قدردانی کے لیے انسان کو پیدا کیا۔ اسی کی طرف حدیث قدسی اشارہ کر رہی ہے کہ کنت کنز مخفیہ، میں جواہرات صفات کا، لفظوں پہ غور کریں، میری خطابت میں بھرتو کے الفاظ نہیں ہوتے، میں جواہرات صفات کا چھپا ہوا خزانہ تھا۔ خزانہ ٹھیکروں کا ہوتا ہے، پتھروں کا، جواہر جوہر پرس موتیوں کا ہی تو ہوتا ہے، میں جواہرات صفات کا چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، تو مجھے محبت ہوئی کہ میرے جواہرات صفات کی قدردانی ہو، کوئی پہچاننے والا ہو، قدردانی کرے۔ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِكَيْ أُعْرَفَ، تو میں نے پہلے ایک جوہری کو پیدا کیا۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ میں نے پہلے ایک جوہری کو پیدا کیا، لِكَيْ أُعْرَفَ، تاکہ میرے جواہرات صفات کی قدردانی کا حق ادا ہو جائے۔ میں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ یاد رہے کہ ہمیں انسان کو قدردانی کے لیے پیدا کیا ہے،
مگر لازم نہیں ہے کہ ہم نے کہا ہر ایک قدردان ہو. اگر ہم نے کہا ہر ایک قدردان ہوتا تو کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی منافق، کوئی ایتھیسٹ، کوئی لہریہ، کوئی نیچریا، اور کوئی مسلم ہو، کوئی مومن ہو، کوئی محسن ہو، کوئی مخبت اور کوئی قانت اور کوئی عارف. اللہ اکبر، بڑے مراتب ہیں، کھیل نہیں ہے. ہم لوگ کو پہلی اسٹیج کو پار کرنا مشکل ہے. خدا یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ ظاہری عبادتیں فقط اگر یہی تیری منزل ہے تو تو ایسا بنے گا کہ تیری ہر ادا اسلامی تو ہوگی مگر مسلم نہیں ہوگا. غور فرما رہے ہیں؟ تو اب یہ قدردانی اپنی قدردانی کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، اطاعت نہیں بلکہ محبت میں پیدا کیا. اور فرما رہے یہ ظاہری عبادتیں، یہ ریاضتیں تو آداب بندگی یعنی ڈسپلن سکھانے کے لیے یہ سب ہے، ورنہ مقصد خلقت یہ ظاہری عبادتیں نہیں ہیں. یہ ہم کو تہذیب سکھانے کے لیے ہے کہ معرفت میں ہماری اضافہ ہو. لہذا خدا بند عالم نے جو انسان کو پیدا کیا وہ اپنی قدردانی کے لیے، اور جب قدردانی کے لیے پیدا کیا ہے تو کیوں جبر کرنے لگا؟ اس لیے کہ جبر و اکراہ جس سے کیا جائے وہ قدردانی نہیں کر سکتا ہے، اور جو قدردان ہوتا ہے وہ جبر و اکراہ سے مانتا بھی نہیں ہے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ فطرت بشری میں خدا بند عالم نے کمال طلبی رکھی ہے، کمال جوئی رکھی ہے. یہ اعضاء و جوارے تو ظاہری طور پر کسی مصلحت میں جھک سکتے ہیں، چاہے وہ طمع خزانہ ہو اور چاہے وہ خوف شمشیر ہو، مگر دل کی بستی کے قانون الگ ہوتے ہیں. یہ دل وہیں جھکتا ہے کہ جہاں آستانہ کمال ہو. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس عقل کو بغاوت سکھائی ہے اللہ نے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بغیر کمال کے نہیں جھکتی، اور یہ عقل تلاش کمال میں رہتی ہے. جب جستجو کمال میں رہتی ہے اور ذوق کمال طلبی کی تسکین نہیں ہوتی جب تک کہ مرکز کمال نہ مل جائے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا اللہ موقع دے رہا ہے کہ تلاش کرو کہاں کہاں میرے کمالات ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جلدی سے آؤ، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں آؤ تو واپس نہ جاؤ، آؤ تو ہمارے ہو کے رہ جاؤ. ایسا آؤ، ایسا پہچان کے قدر کر کے آؤ کہ گلا کٹا کے بھی بدگمان نہ ہو، نفس کو اضطراب نہ ہو. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تیرا اطمینان دیکھ کے لوگ ہمارے کمال کو پہچانے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بس یہی ایک سلسلہ ہے کہ خدا بند عالم فرما رہا ہے کہ ہم نے اتمام حجت کی کوئی کمی نہیں رکھی ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. رشد و ہدایت و غی و کجروی و گمراہی صاف صاف روشن اور آشکار ہو کر ایک دوسرے سے جدا ہو چکی ہے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی نظر آ رہا ہے. اب کوئی اتمام حجت بچا نہیں ہے. تو اب کیا ہے ہمارا ایمان؟ کیا ہے؟ فمن یکفر بالطاغوت، جو کفر کرے طاغوت کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، طاغوت شیطان اور شیطانی مجرمانہ متجاوز حد سے بڑھ جانے والی شیطانی قوتوں سے جو کفر کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پھر اللہ پہ ایمان لائے، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، پہلے کفران طاغوت کرے پھر ایمان باللہ. یہ جو آپ کو کافر 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 لوگ کہتے ہیں، برا نہ مانا کریے. کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک کافر نہ ہو، اور کوئی کافر بھی نہیں ہو سکتا جب تک مومن نہ ہو. زیادہ ٹیکنیکل تو بات نہیں کہہ دی میں نے، آیت پہلے پڑھ چکا. بھائی کافر و مومن ہونا کوئی نہ برائی ہے، نہ کافر ہونا برائی ہے، نہ مومن ہونا کوئی فضیلت ہے. مسئلہ مومن کافر نہیں ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کس کا مومن ہے کس کا کافر ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اور ہمارے ہیں توجہ ہے، یہ قرآن مجید ہے. آپ دیکھیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی. یہ نہیں ہے کہ تم مومن ہو کافر ہو، بلکہ خدا بند عالم فرما رہا ہے کہ تم کافر بنو. کافر بنے بغیر میرے مومن نہیں بن سکتے. قرآن کہہ رہا ہے فمن یکفر بالطاغوت، بے شک ہم شیعہ کافر ہیں، ہم طاغوت کے کافر ہیں، اللہ کے مومن ہیں، اور تم اس کے اپوزٹ ہو، تم مومن. ہاں بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی خداوند عالم یہی ایمان کی پہلی منزل بتا رہا ہے کہ تحت ولایت اللہ کون آتا ہے. آگے آئی ہے آیتیں
کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے، یعنی جنہوں نے اپنے عقل اور اپنے اختیار کے ساتھ پرکھ کے میری سرپرستی کو قبول کر لیا۔ تو اب اچھی سرپرستی کا، اچھے رہبر، اچھے سرپرست و ولی کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ اگر ظلمتوں کو، تاریکیوں، جہالت اور گمراہیوں میں ہے تو اچھی سرپرستی کا صلہ یہ ہے کہ وہ گمراہیوں سے نکال کے نور میں، روشنی میں، علم میں، زندگی میں، حیات میں لے آئے گا۔ اور جنہوں نے کرپٹ رہبروں کو اپنا ولی بنا لیا، والذین کفروا، اور جو کافر ہے، اولیاءہم الطاغوت، ان کے اولیاء، ان کے سرپرست، ان کے گرو، ان کے رہبر، ان کے خلیفہ، ان کے امام، جو بھی ہو، ان کے لیڈر طاغوت ہے، شیطان و شیطانی قوتیں ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ یخرجہم من النور الی الظلمات، یعنی غلط رہبر کا انتخاب اور غلط سرپرست کے انتخاب کی سزا یہ ہے کہ اگر نور میں ہوئے بھی تھوڑا بہت تو کرپٹ رہبری اور لیڈرشپ انہیں نور سے نکال کے اندھیروں میں ڈھکیل دیتی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ہمیں اپنے اختیار سے مانو، میں نہ تقلید آباء و اجداد قبول کروں گا، نہ میں تیرے یہ کھوکھلے سجدے قبول کروں گا۔ مجھے بار بار کے کثرت سجدہ نہیں چاہیے، مجھے ایک ایسا تیرا سجدہ بے نیاز و ایسا باذوق سجدہ چاہیے کہ تو سجدہ کرے تو ملائکہ سجدے سے سر اٹھا کے تیرا سجدہ دیکھنے لگے۔ مجھے تیرے زبردستی کے سجدے نہیں چاہیے، بلکہ جو جس وقت میری رضا ہو وہی میری بندگی ہے۔ سب سن چکے ہیں آپ، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر میری رضا کا محرم بن جا تو تیری نیند بھی 1000 سجدوں پہ بہتر، اگر میری رضا کا محرم بن جا تو تیرا سو جانا بھی ہزاروں عبادتوں سے بہتر۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا یہ جو میں نے وہاں پہ ایک بات چھوڑی تھی آگے بڑھاتا ہوں کہ اسی لیے خداوند عالم نے ابلیس سے یہ شکوہ نہیں کیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہ کیا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اسی راز بندگی کو بتانے کے لیے کہ میرا محرم رضا بن، میرے آگے سرنڈر ہو جا، تیرے جذبات بھی میرے آگے سرنڈر ہو جائیں۔ میری پرستش ویسے نہیں ہوگی جیسے تو چاہے، میری پرستش ویسے ہوگی جیسے میں چاہوں۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی یہی سے ذوق بندگی کا فرق آیا۔ جو اللہ کی رضا ہو وہ ہے روح بندگی، اور اللہ کی رضا کا جو محرم نہیں ہے وہ لاکھ سجدے کرتا رہے، وہ سجدہ کرتا ہے، زمین اس پہ لعنت پڑتی ہے۔ آپ غور تو فرمائیں، اس لیے کہ اللہ کے اگر بتائے ہوئے سلیقے اور راستے سے سجدہ نہیں کر رہا ہے، کس سے ادائے سجدہ سیکھی؟ اللہ حکم بندگی تو دے سکتا ہے مگر ادائے بندگی کون بتائے؟ وہ اپنا سجدہ کر کے تو نہیں بتا سکتا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا کہاں سے لیا؟ میری نظر تیرے نامہ اعمال پہ بعد میں ہے، میری نظر پہلے اس پر ہے کہ سارے عمل کس کی سرپرستی میں کیے، کس کے کہنے سے کیے، کس کی اطاعت میں کیے، کس کی نقل میں کیے، کس سے جو ہے ویریفائی کرایا۔ میں یہ دیکھوں گا کہ کس کی سرپرستی میں عمل انجام پایا ہے، میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ عمل کیا انجام پایا۔ ورنہ توجہ، اگر خالی سجدہ معتبر ہے تو سجدہ تو مشرک بھی کرتا ہے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مگر مشرک کا سجدہ کس لیے قبول نہیں ہے؟ اس لیے کہ سرپرستی کرپٹ ہے۔ بھائی غور فرمائیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ وہی ایک سجدہ ہے جو مشرک بھی بناتا ہے، وہی ایک سجدہ ہے جو موحد بھی بناتا ہے۔ نیتوں کا فرق ہے، سرپرستی کا فرق ہے، سلیقوں کا فرق ہے۔ بھائی یہی سبب ہے کہ شیطان کے 1000 سجدے جو ہیں وہ رائگاں ہو گئے۔ اور کثرت سجدہ پہ ناز کرنے والے، تو نہ شیطان سے بڑا عبادت گزار ہے، نہ شیطان سے زیادہ میرے سجدے کرنے والا ہے۔ جو اپنی کثرت سجدہ اور اپنے پیشانی کے سجدے کے گھٹوں پہ ناز کرتا ہو، تقدس کا الجھاؤ داڑھی کے اندر جبیں پر چمکتا گناہ ہے کبیرہ۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یہی نقش سجدہ کا پیشانی پہ سجدوں کا نقش جلی اور یہی محاسن اور ریش دراز اگر معیار ہے تو پھر شیطان سے بڑا تم میرا عبادت گزار نہیں ہے۔
اتنا بڑا سجدوں کا اسے چسکا لگا تھا کہ میرے افلاک کے چپے چپے میں اپنی جبی کے سجدوں کو بو دیا، اس نے کشتزار بنا دیا میرے آسمانوں کو اپنے سجدوں کی، مگر وہ کثرت سجدہ سے وہ میرے سجدے کر کر کے مستقبل سازی کر رہا تھا، وہ سیاست میں میرے سجدے کر رہا تھا کہ آج یہ سجدے کر لو کل کام آئیں گے۔ وہ میرے بھولے بھالے سیدھے سادے معصوم فرشتوں کو تو سجدوں کا فریب دے سکتا تھا کہ جو کوہنیاں مار کے میرے بزم ملکوت میں وہ گھس بیٹھیا، کہ جو نامحرم تھا میرے حاشیے اور میری صحبت کا وہ نامحرم تھا، مگر وہ ظاہری عبادتوں سے آگے بڑھا، فرشتے اسے کوئی ملک مقرب سمجھنے لگے، مگر مجھ سے کہاں اس کے ناپاک ارادے چھپیں گے۔ میں بھی اپنے شکار کے انتظار میں تھا، بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے، لہٰذا میں نے پچھلے سجدوں کو وزن نہ دیا۔ میں جانتا تھا کہ یہ اس کے خاکستر وجود میں بغاوت کی چنگاریاں ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کل کہ مگر میرا عدل آڑے آ رہا تھا کہ میں ظہور جرم سے پہلے سزائے جرم نہیں دیتا۔ جملہ یاد آیا؟ تو میں نے امتحان لیا، بھائی توجہ، میں نے امتحان لیا، میں نے سجدے ہی کا امتحان لیا۔ میرے امتحان کا مزاج یہ ہے کہ جس کو جس لائن کا بڑا غرہ اور بڑا شوق اور بڑا چسکا ہو، میں اسی لائن سے اس کا امتحان لیتا ہوں۔ میں عالم کا امتحان علم سے لیتا ہوں، میں متقی کا امتحان تقوی سے لیتا ہوں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں نماز گزار کا امتحان نماز سے لے لیتا ہوں، میں سجدہ گزار کا امتحان سجدے سے لے لیتا ہوں۔ اسے سجدہ میں بڑا ناز تھا، میں نے کہا جس چیز میں تجھے اسپیشلائزیشن ہے میں اسی سے امتحان لوں گا، یہ بھی تو میرے عدل کے خلاف ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تیرے کوٹ میں بال ہے، اب میں نے سجدے سے امتحان لیا، بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اور عجب میں نے امتحان لیا، میں نے پہلے سجدے میں اس کا امتحان نہ لیا، میں نے 20 کے سجدوں میں امتحان نہ لیا، میں نے آخری سجدوں میں امتحان لیا، آخری سجدے میں امتحان لیا، ایک ایسا آخری سجدے کا امتحان کہ جس کے بعد وہ سجدہ کرنے کے لائق نہ رہ گیا۔ اگر میں شروع میں امتحان، بھائی توجہ، بڑے اشارے ہیں، اگر آپ غور فرمائیں، یا افلاک سے لے کر زمین تک کی باتیں ہیں، یہ مزاج امتحان خدا یہ ہے کہ اللہ شروع میں امتحان نہیں لیتا۔ اگر شروع میں امتحان لے لیا جائے تو امتحان کے بعد جو ہے وہ سرٹیفکیٹ اور سند دینا ضروری ہے، اور اگر سند یافتہ کوئی ہو جائے تو پھر بعد میں وہ خوب اس سند کا مس یوز کر سکتا ہے، ہر طرف دکھائے گا یہ سند مل چکی ہے۔ لہذا اللہ شروع میں کسی کا امتحان بیچ میں نہیں لیتا، بھائی سلیبس ختم ہوتا ہے تب امتحان ہوتا ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا اس نے کہا میں شروع میں امتحان نہ لوں گا، میرے امتحان کا مزاج یہ ہے کہ شروع میں نہیں، میں آخر میں امتحان لیتا ہوں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے زمین پہ مسلمانوں کا بھی امتحان اللہ اور رسول نے ذوالعشیرہ میں امتحان نہیں لیا، بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ سند لے کے بڑا مس یوز ہوتا، ذوالعشیرہ میں امتحان نہیں لیا، غدیر میں امتحان لے لیا۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات سے نواز دیں ماشاءاللہ۔ جی غدیر میں امتحان لے لیا، اور اتنا خطرناک امتحان غدیر میں ہو گیا کہ جس کے حلق سے نہیں اتری وہ پھنسا۔ غدیر میں مبارکباد دے کے وہ پھر ایک منافقت کر رہا تھا، تو کاغذ اور قلم مان کے اس سے ہذیان بکوا دیا ہم نے۔ ہائے ہائے، نہیں، قدر نہیں کیا آپ نے۔ ہذیان کا الزام لگانے والے سے ہذیان بکوا کے ایکسپوز کر دیا کہ اگر رسالت پہ اسے یقین ہوتا تو رسول کا کہنا مانتا۔ ارے فقط ظاہری اداؤں سے کوئی مسلم نہیں ہو جاتا، جب تک اللہ اور رسول کے آگے مکمل سرنڈر نہ ہو جائے تب تک مسلم نہیں ہے۔ اور اگر سرنڈر ہوتا تو پھر کاغذ اور قلم دیکھتا، یہ کیوں دیکھ رہا ہے کہ کہاں جھکایا، یہ کیوں نہیں دیکھ رہا ہے کہ کس نے جھکایا۔ تو میرے امتحان کا مزاج یہ ہے کہ میں شروع میں نہیں آخر میں امتحان لیتا ہوں۔ میں نے ایک سجدے سے امتحان لیا، اور عجب ٹپیکل امتحان لیا، میں نے اس آخری سجدے میں بھی مسجود نہیں بدلا۔ مسجود کہتے ہیں، سجدہ وہ ایکٹ ہے کہ پیشانی کو رکھ دیا جائے کہیں کسی کے تعظیم، کسی کے آگے، کسی کے شکرانے میں، کسی کی بندگی میں۔
سبجیکٹ ہے اس کا ساجد، اس کا جو ہے سبجیکٹ ہے ساجد، فاعل سجدہ کرنے والا، آبجیکٹ اس کا ہے جس کے لیے کیا جا رہا ہے وہ ہے مسجود۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کس کے لیے؟ تو میں نے آخری سجدے کا جو امتحان لیا میں نے مسجود نہیں بدلا، مسجود تو پہلے بھی نہیں تھا، بھائی شیطان یہی وہ دعویٰ کر رہا تھا کہ میرے سجدے کر رہا ہے، تو میں نے مسجود کہاں بدلا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آخری سجدے کا میں نے مسجود نہیں بدلا بلکہ میں نے قبلہ ذرا سا ڈائیورٹ کر دیا۔ ارے بھائی محرم ہے آپ لوگ لکھو کے ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے قبلہ، اب تک کہ میرا ہی سجدہ تھا انما تولوا فثم وجه اللہ، جدھر بھی رخ کر رہو اللہ ہی کا چہرہ، مگر اب ہم نے اپنے سجدے کا قبلہ بنا دیا پیکر آدم کو۔ اب جیسے ہی میں نے قبلہ ڈائیورٹ کیا تو اس کے کھوکھلے سجدوں کے پول کھل گئے۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ وہ فوراً اکڑ کے کھڑا ہو گیا۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کر دیا، سجدہ کیا ملائکہ نے، اس نے نہ کیا، انکار کیا، استکبار کیا، بڑا پن دکھایا، اونچائی دکھائی میرے سامنے کھڑے ہو کر۔ جب میں نے اس سے پوچھا بھائی توجہ، ابھی میں نے اسے نکالا نہیں اس لیے کہ ابھی جرم تھا، یہ میرے عدل کے خلاف ہے کہ کسی مجرم کو بغیر اس کے ایکسکیوز سنے ہوئے اگر سزا سنا دوں تو یہ میری عاجزی ہوگی، میں اس کو موقع دوں گا، میں نے اسے موقع دیا۔ اب بارگاہ ہے، اب عدالت الہیہ میں مقدمہ، ادھر ابلیس جو ہے وہ ملزم ہے، مجرم ابھی نہیں، جب جرم ثابت ہو جائے تو مجرم ہوتا ہے۔ ابلیس جو ہے وہ ملزم، جس پہ الزام لگایا گیا، جسے ہندوستان وغیرہ کے کورٹ میں ملجم کہا جاتا ہے، وہ ابن ملجم ہے، وہ ہاں بھائی اردو سے ہندی اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، تو ہاں خوب بالجبر کیا جا رہا ہے زبان کے ساتھ۔ خیر، تو وہ ملزم نہیں ہے، وہ ہے ملزم، جس پہ الزام، ملزم وہ ہے کہ جو الزام لگائے، ملزم آبجیکٹ وہ ہے جس پہ لگایا جائے، وہ ابھی ملزم ہے۔ عدالت الہیہ میں مقدمہ، ابلیس ملزم بھی ہے، اپنا وکیل بھی، اللہ نے کہا سرکاری وکیل پہ تو اعتبار کرے گا نہیں، اس لیے کہ سرکاری وکیل پہ اعتبار کیا ہوتا تو اسی کے آگے جھک گیا ہوتا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ابلیس ملزم بھی ہے، اپنا وکیل بھی ہے، اللہ الزام لگانے والا بھی ہے اور جج بھی ہے۔ اگر عادل ہو تو جج بھی بننے کا حق ہے، وہ حکم ہے، جج ہے۔ مقدمہ شروع ہوا، میں نے عرض کیا کہ خداوند عالم نے کبھی بھی یہ شکوہ نہیں کیا ابلیس سے کہ تو نے سجدہ کیوں نہ کیا، ما منعک ان تسجد اذ امرتک، دو جگہ شکوے آئے ہیں، ایک جگہ دوسرے الفاظ میں ہے، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، تجھے کیا ہو گیا تھا اور سر پھرے تو نے اسے سجدہ نہ کیا کہ جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا تھا، تو نے بڑپن دکھایا، غلط بڑپن دکھایا، یا تو بھی اونچے لوگوں میں سے ہو گیا؟ اب یہ قرآن ہے جناب، کوئی روایت نہیں ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو چیز نہ ہو نہ اس کے وجود کا اقرار کیا جاتا ہے نہ اس سے انکار کیا جاتا ہے۔ جب کوئی موضوع ہی نہیں ہے تو نہ نفی نہ اس بات، نہ ہاں نہ نہ، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، جس سے مخاطب ہو رہا ہے اگر وہ نہ جانتا ہو تو پھر اتمام حجت یعنی دلیل پیش کرنا، اسے محجوج کرنا، اسے قائل کرنا، یہ بھی حکمت کے خلاف ہے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی عدل کے بلکہ حکمت کے بلکہ ذوق کے کہاں بے عقلی ہے۔ اگر مخاطب اس موضوع کو نہ سمجھ رہا ہو، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے میں کہوں کہ آپ نے فتویٰ کیوں دے دیا، کسی مولوی سے کہوں آپ نے فتویٰ کیوں دیا، کیا آپ جو ہے وہ عالم دورہ ہے یا مجتہد ہے، تو اگر وہ عالم اور اجتہاد اور مجتہد اور فقاہت اور یہ سب چیزیں نہ جانتا ہو تو اسے یہ تانا دینا اور اس کو جو ہے وہ ڈسکوالیفائڈ ثابت کرنا ہمارا بے عقلی ہوگی۔ آپ ایسے سے مخاطب ہو رہے کہ جو یہ بھی نہیں جانتا کہ مجتہد کیا ہے۔ مجتہد سب جانتا ہے، اجتہاد جانتا ہے، مجتہد ہے نہیں۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی ابلیس یہ تو جانتا تھا کہ کچھ اونچی ہستیاں ہیں قبل خلقت آدم، مگر غلطی یہ تھی کہ تھا نہیں۔ ہائے ہائے،
نگاہ پروردگار میں کچھ اونچی ہستیاں تھیں، اور یہیں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کہہ رہا تو نے سجدہ کیوں نہ کیا، کیا تیرا ایکسکیوز یہ ہے کہ تو بھی عالین اونچے لوگوں میں سے ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبل خلقت آدم کچھ ایسی اس وقت بھی ہستیاں تھیں کہ سارے ملائکہ، اوپر کی ساری مخلوق، میں ابلیس کے سب پہ سجدہ واجب تھا، مگر ایکسپشن تھا کچھ اونچے لوگوں کا کہ جن پہ احترام آدم واجب نہیں تھا۔ تو ایک شکوہ سجدے کا یہ کیا ہے کہ کیا تو بھی اونچا ہو گیا، اور دوسرا یہ شکوہ ہے دوسری جگہ آیا کہ من منعک ان تسجد اذا امرتک، اور سر پھرے اور پیر نابالغ اور کثرت سجدہ پہ اترانے والے اور فرشتوں کو فریب دینے والے، تم میرے پنجے مشیت سے کہاں بچے گا؟ اب مجھے بتا کہ تو نے کیوں نہ اسے سجدہ کیا جبکہ میرا امر تھا؟ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یہیں پہ روح بندگی ہے۔ میرا امر تھا، جب میں نے کہا تھا یہ کیوں دیکھا کہ کہاں جھکایا، یہ کیوں نہ دیکھا کہ میں نے جھکایا؟ بندگی میری ہے، کہنا میرا ماننا ہے۔ اگر میرا کہنا مان رہا ہے تو مان، اور نہیں مان رہا ہے تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا، بڑپن دکھایا اور کافر ہو گیا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اے پروردگارا، یہ اب تک ڈائریکٹ تیرا سجدہ کر رہا تھا اور اب بھی ڈائریکٹ کرنا چاہ رہا ہے۔ کتنا مخلص ہے کہ تجھے مشورہ دے رہا ہے کہ تیری یہ ڈکٹیٹری میں یہ ڈیموکریسی کیسی؟ یہ آدم وادم کو بیچ میں کہاں سے لا رہا ہے؟ تیرا شیشہ توحید میں بال پڑ جائے گا، تیرے شیشہ توحید میں بال پڑ جائے گا۔ یہ آدم وادم بیچ میں کہاں سے آئے؟ توجہ، وہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے بس تیرا سجدہ، اللہ کہہ رہا ہے جو بس میرا سجدہ کرنے کرے، خالی ڈائریکٹ وہی تو کافر۔ اب یہ توحید و شرک ڈھونڈتے ہیں قرآن کے اندر، آؤ قرآن کے اندر ڈھونڈو، قرآن میں جو بس اللہ کا ڈائریکٹ سجدہ کرنا چاہے اور کسی وسیلے کا قائل نہ ہو، اللہ کہتا ہے وہی کافر ہے۔ آپ غور نہیں فرما رہے ہیں؟ یہ بڑا عجیب وسیلے کا مسئلہ ہے۔ یہ اللہ کی بندگی میں اللہ نے وسیلہ بنایا ہے، اس بات کی پریکٹس کروائی ہے کہ کبھی بھی بغیر وسیلے کے جرأت نہ کرنا ہمارے قریب ہونے کی۔ جو وسیلوں کو نظر انداز کر کے ہم سے ملنا چاہے وہی تو ابلیس ہے۔ آپ غور فرمائیں، میں ایک آیت آپ کے سامنے کوٹ کر لوں، مشرکین مکہ کا جرم کیا تھا؟ جو براہ راست اللہ وسیلہ بھی نہیں، وہ جو کہتے ہیں توحید خالص، یہ اللہ میاں کے پڑوسی، اللہ میاں کے پڑوسی، شیطان وہاں پڑوسی تھا، یہاں بھی کچھ پڑوسی ہیں جن کی ہر ادا اسلامی مگر مسلم نہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ صحیح بتا رہا ہوں، محمد آل محمد کے آنے کا فلسفہ سنیں، بلکہ محمد کے بعد آل محمد بہت ضروری ہے۔ اس کا راز یہی ہے، آپ دیکھیں کہ اللہ میاں کے پڑوسی، مگر سبھی کو معلوم ہے کہ ان کا دین کیا ہے۔ دین سوٹ کر رہا ہے تو اسلام ہے، کلمہ ہے، یہی دین اگر نقصان پہنچانے لگے گا تو ان سے بڑا کوئی کافر نہیں ہے۔ اور اب ہم شیعوں کو تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم 1400 سال پہلے کے تجربہ کرنے والے ہیں، وہ جاہل ہے جو بار بار تجربہ کرے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مشرکین مکہ کی خطا کیا تھی؟ قرآن مجید میں یہی تو کہا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ تم ان بتوں کا سجدہ کیوں کرتے ہو، تو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے اللہ مانتے ہیں، نہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، یعنی ان کو اللہ سمجھ کے نہیں، بلکہ ان کے سجدے، ان کی عبادت کیا ہے؟ اللہ نہیں کرتے مگر صرف اس لیے کہ لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں قریب تقرب خدا کا وسیلہ بن جائیں، یعنی ہم انہیں اللہ مان کے نہیں سجدہ کر رہے یا ان کے آگے نہیں جھک رہے، تعظیم نہیں کر رہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں ہم تقرب کا ذریعہ بنا کے انہیں پوچھ رہے ہیں تاکہ یہ شفاعت کر دے، یہ وسیلہ بن جائے۔
ایک طرف ابلیس کو اللہ نے مردود و ملعون و رجیم قرار دیا کہ جو وسیلے کا انکار کرے. اے پروردگارہ پھر مشرک سے کیوں ناراض ہے؟ وہ تو قائل وسیلہ ہے. ابلیس سے تو تھوڑا آگے بڑھا. ذرا توجہ فرما لے. آپ یہ بتائیں کہ کاہے کے لیے اللہ ناراض ہے؟ وہ بتوں کو اللہ نہیں کہتے تھے. کوئی ہندو بھی اللہ نہیں کہتا. وہ بھگوان کہتا ہے ایشور ایک ہے، باقی سب اوتار وغیرہ وغیرہ. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وسیلہ توجہ. اللہ کہتا بھی ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس تک آنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو. ابلیس نے وسیلے کا انکار کیا. اللہ نے کہا یہی ملعون ہے، یہی ابلیس ہے، یہی شیطان ہے، یہی جو ہے مطرود ہے، یہی رجیم ہے، راندہ بارگاہ ہے. ذلیل و خوار و رسوا کر کے نکال دیا، مہر لگا دی، داغ دیا، سرکاری سائن بنا ہوا آج تک ٹہل رہا ہے ابلیس. چھوٹا چھوٹا مسلمان بھی اس پہ لعنت ضرور پڑتا ہے، چاہے اسی کا چیلا ہو. اس سے بڑی سزا کیا ہے کہ عقیدت مند بھی لعنت پر ہے. ہائے 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 ہائے، نہیں غور کیا؟ اس سے بڑی سزا کیا ہے کہ دل سے ماننے والے بھی مجمع عام میں احترام نہ کر پائیں. یہ ہے ابلیس کو سزا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو پروردگارہ مشرکوں کی کیا غلطی ہے؟ وہ قائل وسیلہ ہے، وہ ڈائریکٹ ابلیس کے ساتھ ملنا بھی نہیں چاہ رہے. حشر ابلیس دیکھ چکے، ابلیس کا حشر نتیجہ دیکھ چکے. بھائی توجہ. مگر اللہ کہہ رہا ہے یہ مشرک ہے، اللہ کے قائل. مشرک اللہ کا قائل. مشرک مشرک ہو نہیں سکتا جب تک پہلے اللہ کو نہ مانے، تبھی تو شریک کرے گا. ڈائریکٹ بھی نہیں ملنا چاہ رہا ہے، بلکہ وسیلے کے ساتھ ملنا چاہ رہا ہے. یہ حیثیت نہیں ہے، وہ ابلیس نہیں بننا چاہتا. تو اے پروردگارہ سب کچھ اللہ کو مان کے تقرب کو محسوس کر رہا ہے، بندگی بھی کر رہا ہے، وسیلے کے ساتھ آنا چاہ رہا ہے، ڈائریکٹ بھی نہیں. پھر خطا کیا ہے؟ بھائی توجہ. مشرکین کی خطا کیا ہے؟ وسیلہ مان کے بھی مشرکین کی خطا صرف اتنی سی ہے کہ وسیلہ مان کے بھی ان ہستیوں کو وسیلہ نہ بنایا کہ جنہیں اللہ نے وسیلہ بنایا تھا. اس انٹیلیجنٹ پوائنٹ پہ غور کریں. ایک صلوات محمد و آل محمد. ایک اور مل جل کے صلوات سے نواز دیں. تین سے عدد طہارت قلوب کے لیے پورا کر دیں، یعنی تیسری بار صلوات. سمیٹنا چاہ رہا ہوں بیان کو، مگر آپ کی سماعتیں اور لطافت سماعت کی جو ہے وہ بیدار رہے اور تارے سخن ٹوٹنے نہ پائے اور آپ کے سماعت کا لیول نیچے نہ آنے پائے. کہ خداوند عالم جو سارے شکوے کر رہا ہے، آپ دیکھیں مشرک کو جو ہے وہ نہیں، ابلیس جو ہے وہ وسیلہ نہ مانے تو ابلیس ہے، ملعون ہے. مشرک ڈر گیا اور کہتا ہے ہم وسیلے کے بغیر نہیں آئیں گے، پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے مشرک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرک بھی وہی ہوتا ہے جو اللہ کو مانے. فقط اللہ کو ماننے سے موحد و مشرک کا فرق نہیں ہے. قرآن میں نہیں غور کیا آپ نے؟ اور قرآن کی زبان میں کافر وہی ہے جو بس اللہ کو مانے. ابلیس کو کافر کہا؟ کافر وہی ہے جو بس اللہ کو ڈائریکٹ مانے اور کسی وسیلے کو نہ مانے. یعنی اللہ کے بنائے ہوئے کو جو نہ مانے وہی کافر ہے. مشرک وہ ہے جو وسیلہ تو مانے مگر ان وسیلوں کو نہ اختیار کرے کہ جنہیں اللہ نے وسیلہ بنا کے بھیجا تھا. جو وسیلہ بنا لے وہ مشرک ہے. جو اللہ کے بنائے ہوئے وسیلے کو تلاش کر کے اسے اختیار کر لے وہ موحد ہے، وہ سچا مومن اور مسلم ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب کہاں سے بیدار رہیے گا وہ چھپا ہوا خزانہ. وہ کہتا ہے قدردانی کرو، مجھے تجھے کھوکھلے سجدے ابلیس والے نہیں چاہیے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہی وسیلہ ہے، وہی جوہری ہے. بیدار رہیے گا. تو اب جب کوئی کسی کا تعارف کرانے آئے، غور کیجئے گا بہت جلدی مگر بہت اہم مطالب کو سمیٹ کے کمپریس کر کے اپنی تقریر کو آپ کی خدمت میں چند جملوں میں تمام کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ میں جواہرات صفات کا چھپا ہوا خزانہ تھا. اللہ تھا، زندان ذات میں صفات کے قیدی مقید تھے. کچھ لوگ پہلے سوچے بیٹھے ہیں کہ سخت اردو بولیں گے تو غور کرنا بھی بیکار ہے.
ایسا ہے کہ غنیمت جانیے، ہم ذوق کو بیدار اور آپ کے لیول کو وہیں پر رکھنا چاہتے ہیں، چاہے آپ 20,000 کلومیٹر اور 7 سمندر پار ہوں۔ کمال آپ کا یہ ہے کہ آپ اتنی دور ویسے ہی شمع جلائے ہوئے ہیں جیسے لکھنؤ اور حیدرآباد اور لاہور اور کراچی میں، تو اس کو ذرا برقرار رکھیے۔ ابھی ہیں بزرگ، ایسا نہیں ہے کوئی یہاں جوان یتیم نہیں ہے تم لوگ، مراد صاحب کے جیسے، ڈاکٹر اسد صاحب کے جیسے، ہمارے وحید بھائی کے جیسے، اور میں بہت سے لوگوں کو نام نہیں جانتا، بیگ صاحب وغیرہ وغیرہ، یہ سب جتنے بزرگ، یہ سب نستعلیق بزرگ ہیں، اور یہ سب ماشاءاللہ بڑے صحبت یافتہ، تربیت یافتہ بڑے بڑے علماء کہ جن کی میں نالین کی دھول بھی نہیں ہوئی یا ان کو سنے ہوئے ہیں۔ لہٰذا آپ ذرا سا ایک ماحول برقرار رکھیے، ان کے بعد آپ کو کل جگہ لینی ہے، ایسا نہ ہو کہ فرینچ میں مجلسیں ہوں پھر ہندی میں ہونے لگیں۔ اس لیے ایک بات بتا دوں آپ کو، جو اپنی آباء اور اجداد کی زبان جس کی کمزور ہوتی ہے اس کا دین بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ آباء اور اجداد کی جو زبان کمزور جس کی ہوئی، کمزور بھی ہوئی تو دین کمزور، اور جو آباء و اجداد کی زبان بالکل بھول جائے اس کا دین قریب ہے کہ کرپٹ ہو جائے۔ اس لیے کہ مادری زبان میں دین کی جو گہری اور حساس اور بہت باریک باتیں جو اشاروں میں سمجھائی جا سکتی ہیں وہ نامحرم زبانوں میں نہیں ادا کی جا سکتی ہیں۔ اور دین اسلام اور عزاداری کو کائنات میں 3 زبانیں سب سے زیادہ سوٹ کرتی ہیں۔ پہلی زبان ہے عربی، جس کو اللہ نے اپنی دفتر اور سرکاری زبان بنایا، ورنہ قرآن اس میں نہ نازل ہوتا، یہ دلیل ہے۔ دوسری 2 زبانیں اور ہیں جو بہت قریب ہے، جس کا مزاج دین سے، عزاداری کلچر سے، ایک ہے فارسی، ایک ہے اردو۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لہٰذا آپ خوب انگریزی بولیں اور سائنٹسٹ بن جائیں اور 24 گھنٹے آپ ایسی بولیں کہ امریکن بھی شرمندہ ہو جائیں آپ کی انگریزی سے، یہ بھی ایک شیعہ کا کمال ہے اور میرے لیے باعث افتخار ہے، مگر اتنی اونچی نہ بولنے لگی ہے کہ اردو ہی نہ آئے۔ بھئی یہ بتائیے زیادہ سے زیادہ زبانیں سیکھنا اچھا ہے کہ بس ایک کے پیچھے لگ جانا؟ آپ کے آئمہ ساری مخلوقات اور انٹلیکچوئل، نان انٹلیکچوئل، جو ذروں کی زبان، جو حیوان کی زبان، جو چڑیوں کی زبان، جو طیور کی زبان، جو وحوش کی زبان، جو جناتوں کی زبان جانتے ہو، جو ذرے کی زبان جانتے ہو، تب امام ہوتا ہے۔ تو ایسے امام کا ماننے والا کاہے کے لیے وہ ضد کر رہا ہے کہ بس ایک ہی زبان ہم جانیں گے؟ بھئی زیادہ سے زیادہ زبانیں سیکھیے تاکہ لگے کہ آپ ائمہ کے ماننے والے ہیں۔ ہر زبان سیکھیے، اور یہ بتا دوں کہ ہر زبان الہامی ہے، ہر زبان الہامی ہے۔ آپ انگریزی سے پرہیز نہ کریں، نہیں، ہم وہ لوگ، وہ ہم کیا کہتے ہیں، نیرو مائنڈڈ ملا نہیں ہے ہم لوگ کہ انگریزی بولی تو کافر ہو گیا۔ نہیں، آپ اگر دوسری زبانیں نہیں سیکھیں گے تو آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ آپ کے بارے میں دوسرا کیا لکھ رہا ہے اور آپ کے مذہب کے بارے میں کیا سازش ہو رہی ہے؟ اگر انگریزی جاننے والے نہ ہوتے تو سیٹینک ورسز کو سمجھتے نہ، تو پھر کاہے کے لیے اتنا تاریخی فتویٰ دیا جاتا کہ جس سے جو ہے وہ کلیسا اور صومعہ جو ہے وہ دنیا استعمار جو ہے اس میں زلزلہ آ گیا، ان کی بنیادیں ہل گئی، آج تک بھگت رہے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لہٰذا زیادہ سے زیادہ زبانیں سیکھیے اور جانیے تاکہ مزہ آئے۔ ملٹی لنگول آدمی بیٹھا ہو، آپ کی تو فرمائش ہے کہ ذاکر ملٹی لنگول ہو، تو سننے والا ملٹی لنگول کیوں نہ ہو؟ ہم سے فرمائش ہوتی مولانا یہ اونچے مطالب اگر انگریزی میں بول دیا کرے تو میں نے کہا کم سے کم اردو والے تو ہضم کر لیا کرے، بعد میں انگریزی سیکھ کے آؤں گا۔ ایک صلوات پڑھے، بہرحال آپ کو بور نہیں کرنا ہے۔ تو وسیلہ ہے، معرفت خدا ہے، اور خدا کو یہ بھائی عجب پردہ دار ہے کہ آنکھوں کے ڈھیلے اور سینس آرگن ہی سے نہیں بلکہ عقلوں سے پردہ داری اور حجاب کرنے والا محجوب، بس پردہ زنگاری یہ کائنات چھپا ہوا وہ معشوق کہ جس کا کہنا ہے کہ مجھے جانو، مجھے پہچانو، مجھے مانو، مجھ سے عشق کرو، مجھ سے محبت کرو، مجھ پہ مر مٹو، ہتھیلی پہ سروں کا نذرانہ لے کے آؤ اور میرے آستاں پہ فدا ہو جاؤ۔ ارے جس کو دیکھا بھی نہیں، جو سامنے آیا بھی نہیں، جو بزم بشری میں چراغ رخ زیبا لے کے کبھی دیدار کرانے آیا بھی نہیں، بھائی خوب مطالبہ عشق و محبت ہے۔ بھائی تکمیل محبت جب ہوتی ہے جب تصویر محبوب سامنے ہو۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم کیسے تجھ پہ مر مٹیں؟
بھائی ہم نے سنا کہ تو ہے، کچھ صفتیں میں نے سنی، مگر کیسے مجھے اندازہ ہو صفتیں تیری کہاں ہے؟ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں اپنی تصویر حسن کو دکھا تاکہ ہم تجھ پہ مر مٹے، اسے جب تک کہ دیدار محبوب نہ ہو تب تک کہ حق محبت ادا نہیں ہو سکتا۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تو تیری ذات تو آ نہیں سکتی ہے تو کوئی تو انتظام کر۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا اس نے کہا کہ میں صفات کا چھپا ہوا خزانہ مجھے پسند آیا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے ایک جوہری قدردان کو پیدا کیا تاکہ پہچانا جاؤں، میری قدردانی ہو جائے۔ اور ادھر جو سب سے پہلا جوہری اور قدردان پروردگار ہے وہ ہے ذات محمد، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرے نور کو اللہ نے خلق کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وجود محمد سب سے پہلا وہ آئینہ ہے کہ جو خلوت مشیت میں جوہر صفات آئینہ جذب کر رہا ہے، ریفلیکٹ کرنے کے لیے ایبزارب کر رہا ہے۔ یعنی محمد کے دو جاب ہیں، ایک بھائی توجہ، اللہ چاہتا ہے ساری کائنات مجھے پہچانے مگر کوئی محرم خلوت نہیں ہے، کوئی حاشیہ مشیت نہیں ہے، کوئی مونس و ہمدم مشیت نہیں ہے، کوئی تنہائی مشیت کا مونس و ہمدم نہیں ہے۔ عدم کا سناٹا تھا، ابھی جو ہے کارخانہ خلقت کھولانا تھا، زندان ذات میں صفات کے قیدی مقید تھے۔ سب سے پہلے یہی تو قدرداں پیدا ہوا کہ جس نے ہو کے سناٹے میں شور مچایا، میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، اور غلغلہائے العما بت قدح صفات میں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہی تو پہلا پہل ہے جس نے اللہ کو ہویدا کیا، صفات کو بے نقاب کیا۔ تو نے یہ کیا غضب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں۔ سیال کوٹ کے علامہ اقبال اردو اسپیکنگ نہ ہونے کے بعد بھی وہ باتیں کہہ گئے ہیں کہ ادب پارے بنے ہوئے ہیں اور علماء کوٹ کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو کیسے قدردانی ہو جب تک کہ محبوب سامنے نہ آ جائے؟ یعنی یہ محمد جو ہے وہ پہلا آئینہ ہے، توجہ، یہ پہلا وجود، یہ پہلا قدردان پروردگار ہے، پہلا خلوت مشیت کا رازدار ہے، پہلا حاشیہ مشیت ہے، پہلا مونس و ہمدم و تنہائی مشیت ہے کہ جو آیا ہے تو مشیت کی قدردانی کرنے، اللہ کے صفات کی قدردانی کرنے۔ تو محمد کے دو جواب ہے، یہ آئینہ ہے اللہ کے صفات کا۔ پہلا جواب یہ ہے کہ خود صفات پروردگار کو جذب کرے اور اس کی قدردانی کرے۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کی قدردانی کے لیے محمد و آل محمد مخلوق اول کافی ہے۔ پہنچ رہے ہیں میری بات تک؟ یہی پہنچ رہے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہ آئینہ صفات خدا کو جذب کرے۔ دوسرا جواب اس آئینے کا یہ ہے کہ ریفلیکٹ کرے، یعنی باقی سب جن کی ڈائریکٹ رسائی نہیں ہے وہ تصویر صفات خدا اپنے آئینہ وجود میں جذب کر کے اسے ریفلیکٹ کرے۔ یعنی آئینہ اس کے دو جواب ہیں، ایک طرف تم خلوت مشیت سے صفات کو لے رہا ہے، ایک طرف مخلوقات کے لیے ریفلیکٹ کر رہا ہے۔ صفات کو ایسا ایبزارب کیا ہے کہ دھوکہ ہونے لگا کہ یہی مسجود خدا ہے۔ پھر میں اسی منزل پہ آپ کو لے آیا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس آئینے کے دو جواب ہیں، ایک تو قدردانی پروردگار کرے، جذب صفات کرے، آئینہ جوہر پیے، بندہ خدا نما لگنے لگے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ کو پہچانوائے مخلوق کے آگے، یہ ہے آئینہ۔ جب کوئی آبجیکٹ ڈائریکٹ نہ دیکھا جا سکتا ہو، جب کوئی آبجیکٹ ڈائریکٹ نہ دیکھا جا سکتا ہو تو اس کے دیکھنے کا انڈائریکٹ ایک ہی طریقہ ہے کہ کہیں کسی جگہ پر ریفلیکٹ کرا دیا جائے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مثال کے طور پر میرے داہنی طرف کوئی چیز ہے مگر بیچ میں دیوار، اس کے میرے اور اس کے سامنے ایک آبسٹیکل ہے،
میں اس کو ڈائریکٹ آبجیکٹ کو نہیں دیکھ سکتا، نہ مجھے وہاں جانے کی اجازت، نہ مجھ میں اتنی اڑان و سکت، اور نہ وہ آنا چاہتا ہے، اس کی مصلحت میرا کوئی زور، مگر وہ کہتا ہے کہ میں دکھاؤں گا اپنے کو، مگر تم ڈائریکٹ تابع نظارہ نہیں رکھتے میری، تو اب وہ آبجیکٹ جو میں نہیں دیکھ سا رہا ہوں اس کو کیسے دکھایا جائے گا؟ توجہ، جس اینگل پر وہ میرے، جتنے اینگل پہ وہ میری طرف، میرے داہنی طرف مثلا ہے، سپوز کر لیں داہنی طرف، اب اس آبجیکٹ کو دیکھنے کے لیے ایک آئینہ چاہیے ایسا کہ جو بیچ میں رکھا ہو، توجہ، آئینہ بالکل سامنے ہو۔ اب اس آبجیکٹ کو جو میں ڈائریکٹ نہیں دے پا رہا ہوں میرے سامنے ہے، آپ بتائیے اس کو دیکھنے کے لیے مجھے کہاں جانا پڑے گا؟ اگر میں بالکل سامنے کھڑا ہو گیا، یعنی اگر میرر سے پرپینڈیکولر ڈالا گیا تو میں بالکل اس کے سامنے کھڑا ہوں تو میں اپنے کو تو دیکھوں گا مگر آبجیکٹ نہیں دیکھ سکتا، لاکھ آئینے کے بالکل سامنے کھڑا ہوں مستقیم، توجہ ہے؟ تو اب مجھے وہ امیج دیکھنے کے لیے آئینے میں ایک طرف جتنے اینگل اور جتنے زاویے پہ وہ آبجیکٹ ہے، مجھے دوسری طرف اتنے ہی اینگل پہ، یعنی اس پرپینڈیکولر سے، آئینے کے پرپینڈیکولر سیدھی لائن سے داہنی طرف جتنے ڈگری اور جتنے اینگل پر وہ آبجیکٹ ہے، مجھے بائیں طرف اتنے ہی ڈگری اور اتنے ہی اینگل اور وہی زاویے پہ جا کے کھڑا ہونا پڑے گا، تاکہ وہ آبجیکٹ آئینے میں جو دکھائی دے رہا ہے اس کی ریز اتنی ہی ڈگری پہ اپوزٹ ڈائریکشن میں وہاں ہم کو دکھائی دے، یعنی یوں جا کے ایک ٹرائنگل بن جائے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب وہ ایسا حسن تمام ہے کہ جو چاہتا بھی ہے کہ دیدار کرائے مگر سامنے آنا بھی نہیں چاہتا، اور کبھی خلوتوں میں دیدار کا موقع بھی نہ دیا، نہ یہاں دیا نہ وہاں دے گا۔ بیدار ہے ذوق آپ پہ کہ نہیں ہے؟ تو ضروری ہے کہ ہم دوسری طرف جا کے کھڑے ہو، توجہ، اب محمد ہے صفات خدا کے ریفلیکشن کا آئینہ، اب اگر کوئی صفات خدا کو دیکھنا چاہتا ہے تو محمد کے آئینے کے قریب آئے، مگر اس آئینے کے قریب آنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، ہر اینگل پہ تصویر صفات نہیں نظر آئے گی۔ بھائی میں نے تھوڑی سی محنت آپ کے سامنے فزکس والی کر دی ہے تو غور تو کریں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ محمد صفات خدا کا آئینہ ہے، اس میں تصویر خدا، تصویر صفات خدا نظر آتی ہے، یہ بندہ خدا نما ہے، مگر اللہ کے صفات کی تصویر کو دیکھ کے تاکہ تم بھی بندہ خدا نما بننے کی کوشش کرو، اس منزل پہ جاؤ کہ جو تمہارا ٹارگٹ ہے، اللہ جہاں تک تمہیں بلانا چاہ رہا ہے، تو آئینے کے قریب آنا پڑے گا، مگر آئینے کے فقط قریب آنے سے کچھ نہیں ہوتا، آئینے کو بغیر معرفت اور بغیر ادب کے ہر طرف سے گھیرے رہنے سے وہ مقصد نہیں پورا ہوگا۔ ہائے ہائے میرے ساتھ آ جائے للہ، بے معرفت آئینے کو شور، ہلڑ، بھیڑ، قدر، چاروں طرف پہلو سے پہلو لگائے، زانو سے زانو ملائے، حد ادب کو کراس کر کے آئینے کو ہر طرف سے بے معرفت پھوہڑ عوام کی طرح سے گھیرے رہنے سے تصویر خدا نہیں نظر آئے گی۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اگر تمہیں تصویر خدا دیکھنی ہے تو ایک مخصوص اینگل اور زاویے پہ آنا ہوگا، بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تو آئینہ محمد کے قریب آؤ، مگر ہر زاویے سے صفات خدا نہیں نظر آئیں گے۔ محمد کون ہے؟ رسول ہے، یہ رسالت کا آئینہ ہے، تو اگر صفات خدا دیکھنا ہے تو فقط ایک اینگل ہے کہ جو اجر رسالت مودت قربہ کا اینگل ہے، ایک صلوات محمد و آل محمد، توجہ فرمائی، ایک اور صلوات سے نوازے محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پر محمد و آل محمد۔ ایک مخصوص زاویے پہ آ کے کھڑا ہوگا، اس لیے کہ تم رسالت کا آئینہ ہے، رسالت کی محنتوں سے، اس کی تبلیغ، اس کی جافہمیوں سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہو، تو اجر رسالت وہ اینگل، وہ زاویہ ہے، یعنی مودت اہل بیت اطہار، وہ زاویہ ہے کہ جس زاویے پہ کھڑے ہوگے تو آئینے سے فائدہ اٹھاؤ گے، ورنہ چاروں
بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اب اگر میرا جملہ اہل دل سنبھال لے، میری محنت سوارت ہو جائے کہ آئینے کو بے معرفت ہر طرح جانب سے گھیرے رہنے کا نام ہے صحابیت. کاش کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ جس کو رشتہ داریوں کی مروت آ رہی ہو آڑی. نہیں بولے گا تو یہی سمجھوں گا. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بے معرفت کے بھیڑ اور قدر اور عوام بے عقلوں کی طرح سے آئینہ رسالت کو گھیرے رہنے کا نام ہے صحابیت، اور ولایت علی اور عشق اہل بیت کے زاویے پہ کھڑے ہونے کا نام ہے شیعیت. جو رسالت کو بے معرفت بدتمیزی اور پھوہڑ انداز سے گھیرے رہے، واقعات موجود ہیں. اگر آئینے کے قریب ادب سے آتا تو نہ کبھی رسالت میں شک ہوتا، نہ کبھی قلم دینے سے انکار کرتا. یہی وہ بدقسمت ہے کہ جن کی ہر ادا اسلامی مگر مسلم نہیں، رسالت کے قریب بھی ہے مگر کوئی صحبت کا فائدہ نہیں. اگر تمہیں صفات ربوبیت کو اپنے اندر پینا ہے تو آئینہ جو انعکاس اور ریفلیکشن کا ہے محمد، اس کے قریب ادب سے اس زاویے پہ تہذیب سے کھڑا ہونا ہوگا جو اجر رسالت کا زاویہ ہے، جسے مودت قربا کہتے ہیں. تو آپ سمجھ میں آیا کہ یہ آئینے ہیں، بیدار رہیے گا. اور یہ ایک آئینہ نہیں ہے بلکہ یہ 14 آئینے. یہ آئینہ در آئینہ صفات خدا سفر کر رہے ہیں. آپ میرے جملوں سے سفر تو نہیں کر رہے ہیں؟ یہ آئینہ میں سمجھ رہا ہوں کہ گھڑی لگی ہوئی 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، لہٰذا ہم کو بھی احساس ہے، لیکن 2-4 جملے اور کہہ کے بات کو تمام کرتا ہوں کہ یہ وہ آئینہ ہے کہ جس کے قریب آنا ہے تو ادب سے آنا ہوگا. معرفت میں نے عرض کیا کہ ظاہری ادائیں نماز روزہ سجدہ جماعت وغیرہ جنگوں میں بھی پیچھے ساتھ میں آگے نہیں، کہ اگر مر جائیں گے تو یہ عبادتیں جو بعد میں کام آنی ہے رسول کے، اگر یہی ہم مارے گئے تو ساری سیاست اور ساری جو منصوبہ بندی ہے، ابھی جو سجدے کر رہے ہیں شیطانی کے، یہ بعد میں کام آئیں گے. جنگوں میں پیچھے ہیں تاکہ اگر جو ہے وہ سکہ الٹ جائے اور جنگ کا منظر بدل جائے تو بھاگنے کا بھی موقع رہے، اور اگر جو ہے وہ اپنے حق میں ہو تو جلدی مال غنیمت لوٹنے کا موقع رہے. اور ایسے بھی جس میں ہے بے معرفت کہ جو خالی گانے بجانے آئے ہیں، یعنی یہ کہ بس خالی دربار رسالت کے شاعر بلکہ میراثی، جیسے حسان ابن ثابت غریب میں قصیدہ پڑھا، ولایت کا قصیدہ پڑھا، 7 اشعار پڑھے، پیغمبر نے دعا دی مگر شرط لگا دی کہ ایدک اللہ روح القدس، اللہ تیری تائید کرے روح القدس سے جب تک ہم اہل بیت کا تو وفادار رہے. یہ مولا کی امامت سے بھٹک گیا تو مشروط، آپ دیکھ رہے ہیں یہ نگاہ بالغ ہے کہ مہر لگاتے ہیں، سند نہیں دیتے تاکہ مسیوز نہ کرے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب ظاہر ہے کہ اہل بیت یہ آئینہ در آئینہ ہے. بیدار رہیے گا کہ محمد کے قریب یہ آئینے ہیں. یہ وہ آئینے ہیں کہ جن کے اندر محمد پورے نظر آتے ہیں. اب اور تو فرمائے جو میں عرض کر رہا ہوں، انا و علی من نور واحد، ہم اور علی جو ہے اسی اللہ کے صفات جلال و جمال و کمال کے انعکاس کے آئینے کے 2 برابر کے ٹکڑے ہیں، ایک میں ایک علی. جیسے مجھ میں تصویر ہے صفات خدا، ویسے ہی علی میں تصویر ہے صفات خدا. بلکہ یوں کہہ دوں کہ ایک آئینے کے 2 ٹکڑے ہیں، صفتوں کو ابزار تو میں نے کیا ہے مگر ریفلیکشن علی کے حوالے ہے. بھائی تاریخ یہی کہہ رہی ہے، تجربہ یہی کہہ رہا ہے کہ صفت کو جذب محمد کے جنبے سے کیا آئینے نے، اور صفت کو منعکس اور ریفلیکٹ اللہ کی صفتوں کو منعکس کس نے کیا؟ علی نے کیا. وہ جذب پہ لگا ہوا ہے، یہ ریفلیکشن پہ لگا ہوا ہے. یہ آئینے ہیں، یہ ایک آئینہ نہیں ہے، آئینہ در آئینہ. جس آئینے میں دیکھو محمد کا آئینہ نظر آئے گا، اور اس آئینے کے اندر صفات خدا. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی اسی لیے تو کہا کہ علی منی وانا من، فاطمہ تو بذت منی، فاطمہ تو ام ابیہا، الحسن منی وانا من، حسین منی وانا من الحسین. یہ میں ہی ہوں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا یہ ایسے بندے ہیں کہ خداوند عالم نے اپنے صفات دیے
کہ یہ تمہارا جاب ہے کہ ہمیں پہچانواؤ. اب تمہارے صفات اور تمہارا اقتدار، سورج چاند ستارے ہر ایک سے اپنا کہنا منوانا. جب میرے صفات دکھاؤ گے تو تم ہی کو تو لوگ مسجود سمجھیں گے. تم سجدہ کر کے بتا دینا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تم سجدہ کر کے بتا دینا، یہ تمہارا جاب ہے. تم بندہ خدا نما ہو. تم کائنات کی عقلوں کو اپنی طرف کھینچ کے جب وہ پریشان ہونے لگے تلاش مسجود میں تو تم سجدہ کر کے ان کی مشکل حل کر دینا، ورنہ یہ براہ راست میری قدردانی نہیں کر سکتے. تم اتنے بلند ہونے کے بعد جب میرا سجدہ کرو گے تو میرا معیار معلوم ہوگا دنیا کو کہ ایسے بندے جن کا اقتدار کائنات پر چل رہا ہو وہ جس کا بھی سجدہ کر رہے ہیں ان سے اونچا ہے. اس لیے عالین اللہ نے انہیں کہا کہ جب عالین پسترین منزل میں عبدیت کی سجدہ کرے تو جسے اونچے لوگ سجدہ کرے اس کے آگے سے اللہ کو سمجھنا شروع کرو. اگر عام امت کے لوگوں سے اللہ کو پہچانو گے تو یہ توہین پروردگار ہو جائے گی، معرفت نہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں ہم توحید اور صرف اللہ کی معرفت ہم کسی اور در والے سے نہیں لیتے، پیغمبر کے نامحرموں سے نہیں لیتے. شریک منصب نبوت جزو نور جو عالم انوار سے اور عالم اجساد تک جزو نور ہے، ہم ان سے لیتے ہیں. اس لیے کہ اور کسی سے اگر دین لیں گے تو جتنے لیول تک وہ نظر آئے گا اس کے آگے ہی تو اللہ کو سمجھیں گے. بڑی اہم بات 2-3 جملوں میں کہنا چاہ رہا ہوں. اگر سننے پہ آمادہ ہو، کسی گھٹنے اٹھنے میں درد ہو رہا ہو تو اجازت ہے کہ وہ کھڑا ہو کے سنے. ایک صلوات پڑھ دے، بات ختم ہے. ایک ویسی صلوات پڑھیے کہ جیسے بور ہو گئے، ارے مطلب نہیں ہوا. یہ وہ علی صلوات نہیں ہے، اس کا نام ہے بیت القائم. امام زندہ کے ماننے والے ہیں، زندہ صلوات پڑھیے. اچھا بس ختم، اپنے وعدے کے ساتھ میں نے ختم کر دیا، آپ کی زحمت ہے. مگر دو تین جملوں کے اندر ایک بات کہتا ہوں. کون نے یار خدا بتایا؟ آپ جو تکبیر میں کہتے ہیں اذانوں میں ساری امت کہہ رہی ہے 1400 سال سے اللہ اکبر، کیا مطلب ہے اس کا؟ معیار خدا بتانے چلا ہے مؤذن. یہ بات اور ہے کہ یہ لفظ بھی اس کو نہیں آتے تھے اگر کوئی رٹائے نہ. قرآن کو اللہ کا کلام بھی نہ سمجھتا اگر محمد کے جنبش لبھائے صداقت پہ اعتبار نہ ہوتا. یہ علم محمد کی زکوٰۃ ہے جس کا نام قرآن ہے. بہت بڑا جملہ کھا گئے آپ لوگ بقول عبد الحکیم کے. علم محمد کی زکوٰۃ ہے جس کا نام قرآن ہے. جیسے زکوٰۃ مال دی جاتی ہے فقیروں کے فقیری کے پیالے میں، ویسے یہ اللہ کہہ رہا ہے میں کہاں ان سے بات کروں گا، یہ سمجھیں گی نہیں، یہ منہ لگانے کے لائق ہی نہیں. تو ان فقیران امت کے کشکولے گدا گری میں اپنی جنبش لب کی بھی کو صدقہ ڈال دے تو ان کی ہدایت ہو جائے گی. یہ صدقے کے پروردہ ہیں. تم اپنا اور اپنی اولاد کا صدقہ علمی زکوٰۃ علمی دے دو تو ان کی نجات ہو جائے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ اکبر کہہ تو لے مگر کس نے، یہ لفظ بھی تو نہیں آتا تھا. اب میرا سارا مجمع مجھے میری طرف توجہ کرے. توجہ تو ماشاءاللہ اب تک آپ کر رہے ہیں شروع سے، مگر تھوڑی سی خاص توجہ چاہیے ان 2-4 جملوں کے لیے. نچوڑ ہے میری بات کا کہ کون بتائے معیار پروردگار، کون بتائے کہ اللہ کا لیول کیا ہے. ہم نے کہا اللہ اکبر، بے شک اللہ کے لیول بتانے کے لیے، مگر سمجھے کیا اکبر کیا ہے؟ اس کا نام، اس کا مصدر ہے کبر، کبریائی. جو مشیت کی پیشانی پہ شکن پڑ گئی جب ابلیس نے کبریائی دکھائی، اس کا کہنا ہے الکبریاء ردائی، بڑپن کبریائی میری چادر ہے. بہت سے صفات ایسے ہیں اللہ نے کہا ہے مخلوق سے کہ تم اختیار کرو. ادھر توجہ، میں کہہ رہا ہوں بڑی اہم بات ہے. تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق، اللہ کی صفتیں اختیار کرو. تبھی تو آئینہ بھیجا، تبھی تو بتایا کہ یہ ہے دیکھو ایسے اختیار کرو. ان کا علم دیکھو، جب تھا نہ پا پاؤ تو ان کے شاگرد بن جاؤ، عالم بن جاؤ گے تھوڑے بہت،
بلکہ طالب علم رہنا غرہ نہ ہو. اور بعض صفتیں ایسی ہیں کہ جو مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے. بعض نام بھی ایسے ہیں, سارے صفات مخلوق کے لیے ہے. عالم نام ہو سکتا ہے, حکیم نام ہو سکتا ہے, بصیر نام ہو سکتا ہے, مگر کسی کا اللہ اور رحمان نام نہیں ہو سکتا. قرآن کہہ رہا ہے ادعوا اللہ عبد الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا. اسے اللہ کہو یا رحمان کہو, اس کے اچھے اچھے نام ہے, اس سے اس کو پکارو. مگر اللہ اور رحمان دو نام مخلوق کے نہیں ہو سکتے. رحیم ہو سکتا ہے, رحمان کبھی نہیں سنا ہوگا. توجہ, ایسی بعض صفات اس نے کہے کہ اختیار کرو, مگر بعض صفتیں اس کی اپنی ہے خاص, مخلوق کو اجازت نہیں ہے. مثلا آپ اگر ہم کہیں کہ فلاں صاحب بڑے متکبر ہیں تو یہ اچھی بات ہے بری بات ہے؟ ارے بہت بری بات ہے. کہیں گے شیطان ہے شکل بشر میں, متکبر ہے, بڑا گھمنڈ ہے, بڑا پراؤڈ ہے, بڑا تکبر ہے. مگر اللہ کے لیے یہی حسن ہے جو ہمارے لیے ہے. اسماء حسنہ میں ہے یا متکبرو, کبریائی. بیدار رہیے, الکبریاء اور ردائی, یہ کبریائی تکبر میری چادر ہے, کوئی نہ اور ہے مخلوق میں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا اس نے اپنا کلمہ پڑھا اللہ اکبر. یہ کبر و کبریائی ناؤن و مصدر کا ہے, سپرلیٹو, اس میں تفضیل سب سے بڑا. اور جب سپرلیٹو آتا ہے تو کمپیریزن آتا ہے, کاہے سے بڑا. غور کر رہے ہیں؟ تکبیر کا مطلب سمجھیے, کہتے تو مؤذن ہے 5 وقت, ہر نماز میں آپ بھی کہتے ہیں, اور 1400 سال سے تکبیر کا مطلب سن رہے ہیں. مگر تکبیر کا اصلی مطلب سنیے, جو نہ جانتا ہو اللہ اسے معاف کرے. مگر جو اصلی مطلب ہے اگر وہ سمجھ کے اور کچھ نہ کہے اور کچھ اور سمجھ کے کہے, اور اگر جانتا ہو تو قسم خدا کی قابل معافی نہیں ہے, یا اتنا بڑا گناہ ہے. غور کریں تکبیر کا مطلب کیا ہے. اب عربی زبان سپرلیٹو, اس میں تفصیل کیا ہے ان کا. اللہ اکبر من کل شے, اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. کیا مطلب؟ اللہ ہر شے سے بڑا ہے. یعنی ہم تکبیر کا مطلب یہ سمجھے کہ اللہ ذرے سے بڑا ہے. ماشاءاللہ, بہت اچھی تعریف کی نا ہم نے. اللہ زمین سے بڑا ہے, اللہ پہاڑ سے بڑا ہے, اللہ دریا سے بڑا ہے, اللہ اس گرا, یہ بھی تو شے ہے. اللہ گلاس سے بڑا ہے, اللہ مائک سے بڑا ہے, اللہ سورج سے بڑا ہے, اللہ چاند سے بڑا ہے. کیا یہ تکبیر کا مطلب صحیح ہوگا اگر ہمیں تصور بھائی من کل شے ہر شے کہیں گے تو اکبر کا مطلب یہی تو ذہن میں آئے گا, ساری کائنات کی چیزوں سے کمپیریزن کرے. قسم خدا کی یہ توہین پروردگار ہے. مثال کے طور پر ایک ہائی اسکول کا بچہ بیٹھا ہو اور ایک ڈاکٹریٹ کیے ہوئے بیٹھا ہو, ہم کہیں یہ صاحب جو ہے یہ اس بچے سے درجے میں کلاس میں آگے ہیں, آگے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آغا سیستانی ابھی آ جائیں, کوئی صاحب کہے یہ عروج الحسن سے زیادہ قابل ہے, ارے میں برا مان جاؤں گا یار, ان کی توہین نہ کرو بھائی, اس سے تھوڑا سا موازنہ کرو کہ اب اس کے آگے, ان کے بعد اس کے آگے کوئی نہ ہو. نہیں غور فرمایا میری بات؟ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ وہ سمیٹ دیا 2 جملے وعدے کے ساتھ کہ سورج کو دیکھ کے مت کہا کرو اللہ اکبر, یہ توہین پروردگار ہے. اللہ اکبر کا جو آخری مفہوم ہم سمجھ سکتے ہیں وہ سمجھے. سورج کو دیکھ کے مت کہا کرو اللہ اکبر, یہ توہین پروردگار ہے. بلکہ جب کوئی انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹا کر جب وہ خود سجدہ خدا میں گر جائے تو اسے دیکھ کے کہا کرو کہ اللہ اکبر, اللہ اس سے بھی بڑا ہے. یہ ہے مفہوم تکبیر. توجہ فرمائی. اس کے آگے معرفت نہ ہمارے بس میں ہے نہ اللہ نے انتظام کیا. اس کی تو معرفت مکمل کو حقیقی ادا کر سکتا ہے. محمد آل محمد نے کہہ دیا کہ معرفتہ کا حق معرفتک, جو حق معرفت تھا وہ تو ادا نہ ہوا. معرفتنا کا حق عبادتک, جو حق عبادت تھا وہ تو تیرا ادا نہ ہوا. یہ اسے آپ اظہار حقیقت کہہ دیں یا شان انکسار. چاہے آپ انکسار کہیں, چاہے حقیقت, چاہے شان انکسار, ادائے انکسار, کیونکہ ہمیں تذلل اور بندگی اور عبدیت کا سلیقہ بھی تو محمد و آل محمد سکھا رہے ہیں. تو کیا وہ یہ کہتے کہ تیری عبادت کا حق ادا کر دیا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ غور کریں کہ سورج کو دیکھ کے اللہ اکبر نہ کہو, یہ توہین پروردگار ہے. جب کوئی سورج کو پلٹا کے سجدے میں گر جائے تو کہو اللہ اکبر.
चांद को देख के अल्लाह अकबर न कहो, बल्कि जब कोई इशारे से दो टुकड़े करे और फिर सजदा खुदा करे तो कहो अल्लाह अकबर, अल्लाह इससे भी बड़ा है। सितारे को देख के न कहो अल्लाह अकबर, जब किसी के दर पे सितारा आके सजदा करे वो पहले से सजदे में हो तो कहो अल्लाह अकबर। ये है ये किबरियाई का कलमा, शायाने शाने परवरदिगार है। इसीलिए उसने कहा कि मुझे मानने से कुछ नहीं होता, मुझे मेयार से गिरा के माना तो क्या माना, बल्कि अगर मेयार से गिरा के मानना है तो इससे बेहतर है कि अभी न मानो, और अगर मेयार से मानना है तो फिर अल्लाह तक तो डायरेक्ट कोई जा नहीं सकता। जो आले मोहम्मद तक आएगा वही मेयार खुदा उनके जरिए समझेगा। जब ये कायनात पे इख्तिलाफ दिखा के किसी के सजदे में गिर के कहे अब्दियत तजल्लुल और इंकिसार के साथ के हक मारिफत अदा ना हुआ, तो अब यहां से समझो कि जो इनका भी रब और माबूद है वो कितना बुलंद होगा। ये है खुलासे इस्लाम, या कहे खुलासे शीइयत। ये ज़ौक़ शीइयत है जो दर अहले बैत से हमें मिला। अब कोई हमें ताना न दे कि क्यों तुम अली अली करते हो। अली से ऊंची तौहीद किसी ने बताई हो तो कसम है अपने अली की कसम खा के कहते हैं कि अली को छोड़ के उधर चले जाएंगे। जैसे सूरज परस अली की तरफ इसलिए आया कि सूरज से ऊंचा दिखाई दिया, वैसे तुम हमें अली से ऊंचा कोई दिखा दो तो हम उस तक चले जाएंगे। हम लोग कदरदान है, हम लोग बदजौक नहीं है। और अगर नहीं दिखा पा रहे हो आले मोहम्मद से ऊंचा तो आ जाओ। इसलिए कि हमें कोई मजहब वाला, कोई दीन वाला तारीख इंसानियत में मोहम्मद और आले मोहम्मद से ऊंचा नहीं दिखा सकता अपने रहबर को। ऐसे कि जो सजदा न करते तो उनका सजदा किया जाता। बस अजीज और रहमतें हमने तमाम कर दी। ये मारिफत की मंजिल है। अल्लाह अकबर। जिसकी ज़रबत अफजल इबादत सकलैन हो उसका सजदा कैसा होगा। यही सबब है कि बाप की ज़रबत ज़ीनत इबादत सकलैन, बेटे का सजदा ज़ीनत इबादत सकलैन। यह है फलसफा आले मोहम्मद के दर पर आने का कि यहां से हमें मेयार परवरदिगार का अंदाजा होता है। यहां से हमें कदरदानी परवरदिगार का ज़ौक़ पैदा होता है, सलीका आता है। यहां से सजदों में वज़न आता है। बेमारिफत के कसरत सजदा नहीं, हुसैन का वो एक सजदा है कि जो सकलैन की इबादत पे भारी है। तभी तो मलाइका ने सजदे से सर उठा दिया। तभी तो हुसैन गरीब उद्दयार ने एक बार कह दिया हल मिन नासिरिन यंसुरुना, तो अलवाह मलाइका अंबिया और मुरसलीन और मलाइका का फजाए करबला पे हुजूम हो गया। हाँ आज़ादारो, ये मारिफत के मनाजिल हैं, ये बड़े आईने हैं अल्लाह की मारिफत के। इन बड़े आईनों ने अपनी आगोश में कुछ छोटे आईने पाले थे। इन बड़े आईनों ने अपनी मारिफत के लिए कुछ छोटे आईने पाले थे, अपनी आगोश में वो आईने ढाले थे, जिनको मुकम्मल अपना जौहर पिला दिया था कि हम ना हो तो तुम हमारी तस्वीर दिखा देना, चाहे बाजार हो चाहे जिंदान। कौन कहता है मैदान करबला में हुसैन 72 सिपाही, 72 जंगजू, 72 जवान नहीं लेकर आए थे। हुसैन को जंग नहीं लड़नी थी। मैं कहूंगा हुसैन करबला के मैदान में 72 हुसैन लेकर आ गए थे। मैं दलील देता हूं, हुसैन करबला के मैदान में 72 सिपाही नहीं लेकर आए थे, बल्कि हुसैन करबला के मैदान में 72 हुसैन लेकर आ गए थे। हुसैन ने शत्ते फुरात से खैमों के दरमियान छोटे बड़े 71 आईने लगा दिए थे, जिसमें 6 महीने का आईना भी था, 80 साल का आईना भी था। मुस्लिम इब्ने औसजा, ज़ुहैर इब्ने कैस, ये सब आईने हैं। हुसैन ने मैदान करबला में हर तरफ आईने लगाए। मैं क्यों कह रहा हूं 72 हुसैन, हर तरफ छोटे बड़े आईने लगाए। अब्बास का बाजू आईना, अकबर का सीना आईना, ये सब हुसैन ने आईने लगाए। बीच में एक शम्मे तौहीद, शम्मे रिसालत, शम्मे इमामत, हुसैन खड़े हैं बीच में। हर आईने में अक्स हुसैन नजर आ रहा। ये आईने थे। कसम खुदा की ये मेटाफोर नहीं है, ये कोई हम रेटोरिकल
ٹرمز نہیں استعمال کر رہے. یہ حقیقت ہے. کربلا کے میدان میں شب عاشور حسین کہہ چکے ہیں, جب جنت وغیرہ سب دکھا چکے تو یہی تو کہا تھا انی لا اعلم اصحاب نوفل من اصحابی, سند دے چکے ہیں. حسین نے کربلا کے میدان میں 71 آئینے لگائے تھے. بیچ میں ایک حسین کی شمع توحید جل رہی ہے, شمع امامت, شمع ولایت, شمع عصمت. ہم نے جس آئینے میں دیکھا ہمیں حسین نظر آئے. ہم نے مسلم ابن اوسجا کے جھکے ہوئے پپوٹوں کو دیکھا, ہمیں عزم حسین نظر آیا. ہم نے حبیب ابن مظاہر کی جھکی ہوئی کمر کو دیکھا, ہم نے حسین کا حوصلہ دیکھا. ہم نے حور کے پیشانی کے زخم کو دیکھا, ہمیں تصویر حسین نظر آئی. ہم نے اکبر کے سینے کو دیکھا, ہمیں حسین نظر آئے. ہم نے عباس کے بازوؤں کو دیکھا, ہمیں حسین نظر آئے. ہم نے اصغر کے گلو کو دیکھا, ہمیں حسین. ہم نے اول محمد کے جنازے دیکھے, ہمیں حسین نظر آئے. ہم نے قاسم کو دیکھا, حسین نظر آئے. دیکھیے آئینہ ہے یہ چھوٹا آئینہ جو عصمت کی گودوں میں پالا گیا ہے, تاکہ یہ بھی ایک آئینہ بن جائے عصمت کا. آئینے کی صفت یہ ہوتی ہے کہ آئینے کو توڑ دیا جائے تو آئینے کی انعکاس اور ریفلیکشن کی صلاحیت پہ اثر نہیں پڑتا. اس لیے کہ جتنے بھی ٹکڑے آئینے کے کیے جائے, ہر چھوٹا اس کا جز مکمل آئینہ بن جاتا ہے. یہ قاسم کی لاش پامال ہو کے اور آئینے کی صلاحیت پیدا ہو گئی. ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں مگر اللہ نے قوت انعکاس کی کمی نہیں آ رہی ہے. تو کچھ آئینے حسین کربلا کے لیے لائے تھے, کچھ آئینے حسین دمشق کے لیے لائے تھے. زینب بھی آئینہ مقصد حسین, سجاد بھی آئینہ صفات حسین, رباب بھی آئینہ صفات حسین, فاطمہ بنت الحسین بھی آئینہ صفات حسین. نہیں انتہا ہے, وہاں اصغر آئینہ تھا تو یہاں سکینہ بھی آئینہ صفات حسین. اسی لیے تو مقصد پہ یہ سب ڈٹے رہے. ہاں عزادارو, جب تک جس نے مقصد نہ پورا کیا تب تک کہ زندگی سے وہ وفا کرتا رہا ہو, زندگی اس سے. اللہ اکبر. اتنے مصائب برداشت کرنے کے بعد اگر صفات حسین کا آئینہ نہ ہوتے, قسم خدا کی حسین کا پیغام کربلا کے میدان میں سدا بصہرا ہو کے گم ہو گیا ہوتا. اگر زینب نہ ہوتی, اگر سجاد نہ ہوتے, اگر یہ بیویاں اور اگر یہ بچے نہ ہوتے. ہاں عزادارو, جب مکمل ہو جاتی ہے ذمہ داری تو جس نے ذمہ داری دی جاتی ہے جا کے اس سے سند لی جاتی ہے. اسیروں نے ذمہ داری پوری کی, اب حسین سے سند لینی باقی تھی. اسی لیے سیدھے مدینے نہیں بلکہ کربلا آئی ہے زینب و سجاد. کیا آپ کا کام کر دیا؟ اجرکم اللہ, جزاکم اللہ خیر الجزا. ان کے اہل بیت اطہار محمد کی اولاد کائنات کی وہ منفرد شخصیتیں ہیں کہ جن کے فضائل میں ان کے مصائب ہیں, جن کے مصائب میں ان کی فضیلتوں کے چشمے پھوٹ رہے ہیں. کہاں کسی زیر خنجر کسی نے دعا کی ہو, وہ قاتل کو بھی دعا دی ہو. کون ہے جو نوکے نوزہ پہ تلاوت قرآن کلام پاک کرے؟ ارے کون ہے ایسا کہ جو اونٹ کے اوپر بے کجاوا اونٹ پر بھی سجدے اور نماز شب سے بھی غافل نہ ہو زینب؟ کون ہے ایسا کہ جو سلاسل میں جکڑا ہوا راہ پرخار میں بھی سجدہ خدا اتنے کرے کہ سید الساجدین دشمن بھی لکھے؟ یہ ہے مقصد میں. اللہ جسے صلاحیت دیتا ہے, اللہ جسے جو جاب جو ذمہ داری دیتا ہے اس کی مکمل صلاحیت بھی دیتا ہے. ہاں عزادارو, یہ سید سجاد تھے. عالم ارواح کی ایک روایت ہے کہ اللہ جب عہد و پیمان لے رہا تھا تمام کائنات کی مخلوقات کو جمع کر کے, اور ایک بار یہ خود آواز ندا آئی روحوں سے مخاطب ہو کر کہ کون ہے کہ کون یہ اس بار امانت کو سنبھالے گا کہ آخری زمانے میں میرا ایک نبی آخر آئے گا اور اس کے جانے کے بعد امت مرتد ہو جائے گی, پلٹ جائے گی, اور اس طرح سے میرے دین پہ وقت پڑے گا کہ میرا دین برباد ہونے کی کگر پہ ہوگا, میری توحید پامال ہو رہی ہوگی. کون ہے تم میں کہ جو بڑھ کے اپنا گلا کٹا کے میرے دین کو حیات دے دے؟ ایک روح سے آواز آئی لبیک اللہم لبیک. یہ مولانا محمد بشیر آیت اللہ محمد بشیر مجتہد فاتح ٹیکسلا نے بھی اپنی کتاب میں یہ روایت لکھی. مستند ترین فاتح ٹیکسلا, پنجاب میں ہندوستان کے عالم, بڑے بڑے مناظرے جیتنے والے نجف کے مجتہد, انہوں نے بھی اس روایت لکھی کہ ایک روح سے آواز آئی. یہ روح حسین تھی.
اے پروردگارہ تیرا بندہ حقیر حاضر ہے اس ذمہ داری کے لیے. کہا آواز خدا آئی حسین تفصیل سمجھ لو قربانی کی, بہت سنگین ذمہ داری ہے. پروردگارہ تیرا بندہ حاضر ہے. کہا حسین وطن چھوڑنا پڑے گا, عالم غربت میں جانا ہوگا. کہا لبیک اللہم لبیک. کہا نانا کا مزار, ماں کی لحد, بھائی کی قبر چھوڑ کے وطن میں اہل و عیال, باس کو بوڑھی نانی اور بیٹی اور کچھ کو چھوڑ کے اور کچھ کو لے کے جانا ہوگا. کہا بندہ حاضر. اے حسین عالم غربت میں بیویاں, تیری بہنیں, تیری بیویاں, تیری بچیاں, چھوٹے چھوٹے بچے بے آب و گیا غیر معروف راستوں سے گزرنا ہوگا. کہا پروردگارہ تیرا بندہ حاضر. کہا میرے گھر کے قریب آؤ گے مگر میرے حج سے ایک دن پہلے میرے گھر کو وداع کہنا ہوگا. کہا پروردگارہ تیرا بندہ حاضر. کہا حسین میدان کربلا ہوگا, فرات کنارے بہ رہی ہوگی مگر 3 دن کی بھوک اور پیاس چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی برداشت کرنی ہوگی. کہا پروردگارہ حاضر. کہا حسین ایک دن میں 71 لاشیں اٹھانے ہوں گے. کہا پروردگارہ حسین حاضر. پھر آواز خدا آئی حسین انصار و احباب کے لاشیں اٹھانے کے بعد دل کے ٹکڑوں کے لاشیں, کبھی اکبر کے سینے پہ برچھی جنازہ, کبھی اصغر کے گلے پہ تیر, یہ بچے تیرے, کبھی بھانجے کبھی بھتیجے, برابر کے بھائی عباس کے بازو, سارے شہداء کا نام لیا. تو حسین نے کہا لبیک اللہم لبیک. اے پروردگارہ یہ تیرا بندہ ناتواں ساری ذمہ داری کے بوجھ کو سنبھالنے کے لیے حاضر ہے. اے حسین تیزیر خنجر گلا کٹے گا, لوکے نیزہ پہ چڑھایا جائے گا, لاش پامال کی جائے گی. پروردگارہ تیرا بندہ حاضر ہے. اب اس کے بعد آخری ایک بات آئی. اے حسین ارے تیری شہادت کے بعد تیری بہنیں بیویاں بچیاں ارے بے مکروں چادر بازاروں میں کشا کشا پھرائی جائیں گی بے حرمتی. روایت کہتی ہے کہ وہ روح حسین کہ جو ہر بات پر لبیک کہتی تھی, ہر بات پر جلدی سے لبیک, تو روایت کہتی ہے وہ روح حسین کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی کہ حسین کے پہلو سے ایک دوسری روح نے کہا بابا اقرار کر لیجئے اس کے لیے آپ کا یہ بیٹا حاضر ہے. وہ صبر حسین تھا, یہ صبر سید سجاد ہے. یہی تو سبب ہے کہ جو عصر عاشور ارے جو شام غریبہ تک غش میں تھا, جب سے بار ذمہ داری سنبھالا ارے لوہے کا وزن اٹھا کے لوہے میں جکڑا ہے, تازیانے پڑھ رہے ہیں مگر سجاد کو کبھی غش کھاتے نہ دیکھا. اللہ جسے جو ذمہ داری دیتا ہے اس کی مکمل صلاحیت دیتا ہے. آزاد ہو اب چلے ذمہ داری ارے یہاں کی نبھا کے حکم رہائی ہوا. اہل حرم ننھی سی قبر کو گھیر کے الوداع کہہ کے چلے. زینب نے کہا ابھی 3 دن ہمیں یہاں رکنا ہے. ارے ایک محل خالی کرایا گیا, ہر طرف سیاہ کپڑے, زنان دمشق آئی. یہ زینب ایک بلندی پہ بیٹھی, یہ پہلی مجلس ہے حسین کی شہادت کے بعد کہ حسین کی شہادت کا کھل کے ذکر زینب نے کیا. جس مجلس کی بانی بھی بی بی, جس کی ذاکرہ بھی زینب. عزادارو آج 1400 سال کے بعد کوئی شیعہ چاہنے والا ذاکر اگر مؤثر انداز میں مصائب بیان کر دے تو چاہنے والے قابو میں نہیں رہتے. ذرا غور کرو کون پہلی ذاکرہ حسین کی بہن چری کے مقصد آنکھوں سے دیکھنے والی گلا کرتا ہوا. ارے کیا منظر ہوگا اس مجلس کا کہ جس میں زینب آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہی ہوگی. اجرکم اللہ جزاکم اللہ خیر الجزا. حسین زینب نے یہ بنیاد عزاداری ڈال. یہ زینب کی میراث ہے جو ہماری ماں بہنوں تک پہنچی ہے. ہم تک میراث نہیں آئی ہے. ہم تک جو میراث آئی ہے عزاداری کا شوق و ذوق انہی ماں بہنوں کے حوالے سے. انہوں نے ہم کو گودوں میں پال کے ایسا تیار, حقیقت میں یہ وارث حسین ہیں. یہ بانی اعزا زینب کی وراثت بیویوں تک آئی ہے. تبھی تو اپنی مجلسیں بھی کرتی ہے, آپ کی مجلس میں بھی آ جاتی ہے, گھر کا کام بھی کرتی ہے, بچوں کو اسکول بھی بھیجتی ہے, اور ہر جگہ آگے مردوں کے بس میں نہیں ہے. عزا کی بقا خواتین کے وجود سے ہے کہ جو زینب کی
وارث ہیں کہ جن کو زینب کی وصیتیں ہیں انہیں بیوی کو پرسہ دینے آتی ہے. عزادارو ارے وہ زینب وہ کوہرام مجلس کا مچا 3 دن کے بعد اہل حرام ارے کربلا میں داخل ہوئے. عجب منظر ہوگا. ارے جو جنازے خاک و خوں میں دیکھے تھے اب قبریں بنی ہوئی نظر آ رہی ہیں. حسین بس مجلس تمام ہے 2 جملے میں. حسین کی قبر کے اوپر زینب نے اپنے کو گرا دیا. ارے 3 دن کربلا میں قیام حسین کی قبر کا پہبند بن گئی. عزادارو ارے رو رہی ہے زینب. اے بھیا آپ کے بعد کیا کیا ہوا؟ اے بھیا بازوؤں کے نیل دکھاؤں یا پشت تازیانوں کے نشان دکھاؤں؟ اے بھیا اب تو چادر ہے سر پر مگر آپ کا سر تو لو کے نہزا سے دیکھ رہا تھا. آزادارو بس جناب زینب کا حال برا تھا روتے روتے کہ ایک بار امام سجاد نے محسوس کیا 11 محرم کو جس نے بھتیجے کی زندگی بچائی تھی تسلی دے کر کہ قبر بنے گی مگر جب قبر دیکھی تو بہن کی محبت کا ابال آیا. ارے زینب جان دیے دے رہی تھی. سجاد سجاد نے دیکھا کہ زندگی پھوپھی کی خطرے میں ہے. کہا پھوپھی اماں اب اٹھیے مصلحت اسی میں ہے ان کی زندگی بچانے کے لیے. کہا چلیے مدینے چلنا ہے. ارے نانی ارے ام سلمہ کو بھی پرسا چلیے جد کو پرسا ارے اپنی ماں کو پرسا. عزادارو کربلا کے میدان سے پھر سواریاں چلنے لگی. ارے میرا تصور تو کہتا ہے کہ بیویوں کا قافلہ ان کی سواریاں باہر نکل رہی ہوں گی مگر مڑ مڑ کے غریبوں کی قبروں کو دیکھ کے کہتے ہوں گے خدا حافظ. ارے پھر خاک اڑنے لگے گی. ارے پھر سنسان ہو جائے گی کربلا. بس عزادارو ارے جیسے ہی مدینے میں داخل ہوئے حسین کے گھر میں پہلی بار زینب آئی کہ حسین نہیں ہے. ام سلمہ سے لپٹ گئی. ارے سغرا سے لپٹ گئی. زنانے بنی ہاشم اور مدینہ. ارے زینب سے واقعہ پھر ایک مجلس نمودار ہوئی. روایت کہتی ہے کہ ادھر سجاد کھڑے ہوئے ہیں ادھر سے محمد ابن حنفیہ جو چچا ہے سجاد کے امام حسین کے بھائی. ارے مدت کے بعد چچا نظر آیا. ارے چچا کو بھتیجا نظر آیا. محمد حنفیہ نے دوڑ کے سجاد کو جیسے ہی کس کے گلے میں باہیں ڈال کے گلے لگایا. سجاد نے ہاتھ پکڑ لیا. اے چچا ارے گلے پہ زور نہ دیجیے. ارے اب تک زخم باقی ہے توق خاردار کا. یا حسین یا حسین